العباد ایک بہت وسیع عنوان ہے، مطلب بندوں کے جو حق ہوتے ہیں ایک وسیع عنوان ہے، اور اس بندوں کے حق کے اندر بہت سارے پھر حقوق ہوتے ہیں، جیسے کہ والدین کے حقوق ہوتے ہیں، بیوی اور بچوں کے حقوق ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح اسی کا ایک حصہ ہے مسلمانوں کے آپسی حقوق۔ تو بہرحال یہ حقوق العباد کی ایک کڑی ہے، ایک حصہ ہے جس میں ہم انشاءاللہ عزیز مسلمانوں کے آپسی کیا حقوق ہوتے ہیں وہ دیکھنے کی ہم کوشش کریں گے، اور میں انشاءاللہ عزیز وہ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ کیا حق ہمیں ایک دوسرے کو دینا چاہیے، اور بہت سی مرتبہ اس معاملے میں ہم بہت کمزوری برتتے ہیں اور بہت زیادہ لاپرواہی کرتے ہیں جہاں معاملہ آپسی حقوق دینے کا ہو، اور اس میں اتنی زیادہ کمزوری ہوتی ہے کبھی کبھار کہ ایسے ہم اعمال کر گزرتے ہیں جس کے بنا پر، جیسے کہ ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے حق کو اتنی اہمیت دی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ ایک شخص جس نے اللہ کے حق ادا کیے ہوں گے دنیا میں، لیکن بندوں کے حق چونکہ اس نے ادا نہیں کیے ہوں گے، اس بنیاد پر اللہ رب العزت اس شخص کو اٹھا کر جو ہے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے بندوں کے حق کو ہم سمجھے، اور بندوں میں یاد رکھیے جو ہے مسلمان آپس میں اپنے حقوق بھی جو ہے سمجھے کہ اگر ہم ساتھ رہتے ہیں، ایک سماج میں رہتے ہیں، ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے کچھ حقوق ہم پہ ایک دوسرے پر جو عائد کیے ہیں، جو ہم کو فالو کرنا ہے، جو ہم کو ماننا ہے، اور یہ حقوق چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے، ان حقوق کو ماننے کا بھی ہم کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور اگر ان حقوق میں سے کسی حق کو ہم ماریں گے، پامال کریں گے، نہیں دیں گے، تو روز قیامت اس کی بہت سخت پوچھ ہو سکتی ہے، اور ایک شخص اللہ کے اگر پورے حق بھی ادا کر دے اور بندوں کے حق میں کچھ اگر کمی رہ گئی ہو تو روز قیامت یاد رکھیے اس کی معافی نہیں ہے، اور وہ جہنم میں جائیں گا، اسے سخت سزائیں بھگتنی ہوں گی، یا پھر بندے آپس میں معاملے کو چکائیں گے، اور چکانے میں یاد رکھیے وہ نیکیاں ایک دوسرے کی جو ہے لیں گے کہ کسی شخص کا اگر کسی نے دنیا میں فلاں حق مارا تھا اس کے بدلے نیکیاں طے ہوں گی، اور اسے نیکیاں جو ہے دی جائیں گی جس کا حق مارا گیا۔ تو اس معاملے میں ہم بہت زیادہ احتیاط کریں، چونکہ تفصیلات کا موقع نہیں ہے کہ بندوں کے حق کی کیا اہمیت ہے، چونکہ ہمارا آج کا عنوان مسلمانوں کے حق کیا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ بندوں کے حقوق کی یاد رکھیے بے انتہا جو ہے شریعت نے جو اہمیت بتائی، بے انتہا یاد رکھیے۔ بندوں کے حق تو آپ چھوڑیں، جانوروں کے حقوق کی اگر بات لے لیں ہم تو شریعت اتنے بتایا ہے کہ ایک شخص کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے ایک کتے کے ساتھ اچھا عمل کرنے کی بنیاد پہ، جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ جنت میں جائیں گا، اور ایک خاتون نے جس نے ایک بلی کے ساتھ برا عمل کیا جس کی وجہ سے اس بلی کی موت ہو گئی، وہ عورت اس عمل کی وجہ سے چونکہ ایک جانور اس سے مر گیا وہ جہنم میں ڈالی جائیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں آپسی حقوق یہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں، چونکہ مسلمانوں کے آپسی حقوق یہ جو ہے حقوق العباد کا ایک کڑی ایک حصہ ہے۔ میں آپ کے سامنے آج کچھ حقوق رکھنے کی کوشش کروں گا، کم و بیش 20 سے لے کر 25 کے قریب میں حقوق آپ کے سامنے اس میں رکھوں گا۔ ہم کوشش کریں کہ حقوق کو ہم سنیں، اس کو ہم سمجھیں، اور ایک دوسرے کو ہم دینے کی کوشش کریں۔ اب جب بھی حقوق کی بات آتی ہے تو غلط فہمی جو ہوتی ہے اس کو تھوڑا دور کرنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر بات ہو رہی ہے حقوق میں، سمجھ لیجیے پڑوسیوں کے حقوق، تو ہوتا یہ ہے کہ جب بتایا جا رہا ہے کہ پڑوسی کو یہ حق دینا ہے تو میں پڑوسی بن جاتا ہوں، اور سامنے والے سے امید کرتا ہوں کہ وہ میرے کیا حق دے رہا ہے۔ ارے دیکھو کتنی صحیح بات بولے، ہاں وہ میرا پڑوسی میرا یہ حق نہیں دیتا، بہت صحیح بات آئی آج۔ ہاں دیکھو وہ میرا فلاں پڑوسی وہ بھی میرا یہ حق نہیں دے رہا، بہت صحیح بات آ گئی آج۔ ہاں دیکھو فلاں پڑوسی بھی دیکھو ہاں ایسے ہی کرتا ہے نا، جیسی بات بتائی جا رہی، دیکھو میرا حق نہیں دے رہا۔ نہیں، یہ غلط فہمی سے نکل کر ہمیں الٹا سوچنا ہے، اپنے آپ کو اس میں ڈالنا ہے، اور میں دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں وہ سوچنا ہے۔ جب بھی حقوق کی بات ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ کو کمزور فریق کی طرف ڈال دیتا ہے کہ ہاں دیکھو میرے حق ادا نہیں ہو رہے ہیں، جبکہ ہمیں یہ سوچنا ہے میں کیا دے رہا ہوں اس میں سے حقوق مسلمانوں کے، وہ ہمیں غور کرنا ہے۔ ورنہ جب بھی حق کی بات ہوتی ہے انسان اپنے طرف بات کو لاگو کرتا ہے، اپنے آپ کو ڈالتا ہے اس میں، یہ سوچتا ہے میرے دیے جا رہے ہیں نہیں دیے جا رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو میں اس پوزیشن میں ڈالوں میں دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم حق کی بات کریں گے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ دوسرے یہ حق میرا دیتے ہیں یا نہیں دیتے جو میں بتا رہا ہوں، یہ سوچنا ہے میں یہ حق دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں اپنے مسلمان بھائی کو، یہ ہمیں کام کرنا ہے۔ اور ہر معاملے میں اگر یہ ہم نے مزاج بنا لیا نا اپنے آپ کو ڈالنے کا، اور یہ مزاج کوئی نیا نہیں ہے، یہ مزاج ایک مومنانہ صفت ہے۔ یاد رکھیے قرآن کے اندر منافقین کی صفتیں نازل ہو رہی ہے، منافقین کی صفتیں نازل ہو رہی ہے، اور صحابہ دوسروں کو نہیں فٹ کر رہے اس کے اندر، اپنے آپ کو ڈال ڈال کے دیکھ رہے کہ میں تو نہیں ہوں، میں تو نہیں ہوں، اور میں تو نہیں ہوں، ہے نا۔ بہت سارے واقعات آتے ہیں۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو راستے میں ملے اور کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ابوبکر صدیق نے کہا رضی اللہ عنہ کیا ہوا حنظلہ، ایسا کیا کیا جو تم کہہ رہے تم منافق ہو گئے؟ تو کہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے، جو ایمان ہمارا ہوتا ہے جس بلندی پہ چلا جاتا ہے، جس معیار پر جب اپنے بیوی بچوں میں ہوتے ایمان ویسا نہیں ہوتا ہے۔
تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاں مجھے بھی ایسا شک ہو رہا ہے کہ مجھ میں بھی یہ صفت تو نہیں آئے گی نفاق کی کہ وہاں رہتا ہوں تو ایمان بلند ہوتا ہے، گھر جاتا ہوں تو کم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے انہوں نے اپنے آپ کو ڈالا ان آیتوں کے اندر جب اتر رہی منافقین کی صفتیں، یہ نہیں کہا کہ ہاں دیکھو یہ تو اس پہ فٹ ہو رہی ہے، ہاں یہ برابر یہ اس پہ فٹ ہو رہی ہے، یہ فلاں پہ ہو رہی ہے، اپنے نفس کو ڈال رہے ہیں ان صفتوں کے اندر۔ تو یہی ہونا چاہیے بندوں کے حق کی جب بات ہوتی ہے، حقوق کی بات ہوتی ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو اس طرف ڈالتا ہوں جہاں مجھے ملنے، ریسیونگ اینڈ پہ ڈال لیتا ہوں، مجھے مل رہے یا نہیں مل رہے۔ ہمیں یہ کرنا جب بھی حق کی بات ہے میں دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں، یہ ہمیں سوچنا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم مسلمانوں کے حقوق دیکھیں گے اور کوشش یہ کریں گے کیا ہم یہ حقوق دے رہے یا نہیں دے رہے، کیا میری نفس سے کوئی حق میرے پڑوسی کا، میرے مسلمان بھائی کا کوئی مارا تو نہیں جا رہا۔ اگر ایسا ہے تو مجھے اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ میں یہ سوچوں میرا دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا ہے۔ دیکھو ہاں ایک مسلمان کا حق ہے کہ ملے تو سلام کرے، دیکھو آپ مجھ سے ملے سلام نہیں کرے، نہیں اب ایسا نہیں ہے، آپ مجھ سے ملے میں نے سلام کیا تھا یا نہیں کیا تھا، ہاں مجھ سے غلطی میں نے نہیں کیا، مجھے حق دینا ہے، مجھے دوسروں سے حقوق کی امید نہیں کرنا ہے۔ اور اگر سارے سماج کے لوگ ایسی سوچنے لگ جائیں نا مجھے دینا ہے مجھے دینا ہے مجھے دینا ہے، تو خود بخود حقوق عام ہو جائیں گے۔ ہوتا یہ میں نہیں دے کر امید کرتا ہوں آپ نے دیا ہے کیا، اور پھر یہ ہوتا ہے وہ سوچتا ہے میں کیوں دوں اس نے دیا ہے کیا، وہ سوچتا ہے میں کیوں دوں اس نے دیا ہے کیا۔ اب معاملہ الٹا کر دیں گے، میں کیا دے رہا ہوں، مجھ سے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، کیا میں نے سلام کیا، کیا میں نے کسی کو چھینک آئی تو اس کا جواب دیا، کیا میں نے کسی کی دعوت کو خامخواہ انکار تو نہیں کیا، کیا میں نے اپنی زبان کو خامخواہ کسی مسلمان کے معاملے میں 3 دن تک بند تو نہیں کر لی کہ سلام کلام چھوڑ دیا۔ میں اپنے آپ کو اس میں ڈالوں گا، نہ کہ اپنے آپ کو اس حلقے میں ڈالوں کہ میرے دیے جا رہے یا نہیں دیے جا رہے۔ اس بات کو ہم سمجھیں۔ تو آئیے مسلمانوں کے چند حقوق میں آپ کے سامنے آج جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی شروعات کے اندر، اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حق مسلمانوں کے آپسی بتائے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفقہ علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہا حق المسلم علی مسلم خمس، کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہے۔ ایک روایت میں 6 کے الفاظ بھی ہے اور ایک روایت میں 7 کے الفاظ بھی، انشاءاللہ وہ ساری حدیثیں آتی جائیں گی۔ ایک مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہے، اور پہلا فرمایا رد السلام، سلام کرے تو جواب دے۔ دوسرا فرمایا کہ عیادت المریض، اور اگر بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے۔ واتباع الجنائز، انتقال کر جائے تو جنازے کے پیچھے چلا جائے اس کے۔ پھر فرمایا وإجابۃ الدعویٰ، اگر دعوت دے تو بنا کسی شرعی عذر کے انکار نہ کرے اس کی دعوت کا۔ اور 5واں فرمایا کہا وتشمیت العاطش، اور اگر چھینک دے تو چھینک کا جواب دیا جائے۔ 5 حق بتائے، ایک روایت میں 6 بتائے، اس میں فرمایا اگر مشورہ مانگے تو صحیح دیا جائے، ایک میں جس میں 7 بتایا اس میں کہا اگر اللہ کے لیے کوئی قسم ڈالے تو اس قسم کو مانا جائے۔ تو گویا ان حدیثوں کو اگر لے لے تو 7 حق تو یوں ہی پتہ چلتا ہے حدیث سے صرف کہ جو بتائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھنے میں یہ حقوق بڑے معمولی نظر آ رہے ہیں نا، مسلمان پہ 5 حق ہے، ملے تو سلام کرے، سلام کرے تو جواب دے، رد السلام، کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دے، ہے نا، دکھ رہے ہیں۔ لیکن کیا اپنے نفس کو ہم ڈال کر دیکھیں یہ عمل کیا جا رہا ہے، کیا یہ عمل کیا جا رہا ہے؟ بات کتنی آسان ہے، سلام کرے، حق ہے، لیکن یاد رکھیں حق مطلب جب مسلمان سے ملے تو اس پر واجب اور فرض ہے کہ وہ سلام کرے، اس لیے کہ دوسرے کا حق مارتا ہے اگر وہ سلام نہیں کرتا ہے تو سننے میں بڑے معمولی لگتے ہیں، لیکن اگر پریکٹیکل لائف میں دیکھا جائے تو اللہ رحم کرے ایسے ہم حق مار رہے ہیں کہ جس کو انتہا نہیں، یہاں حدیث بتا رہی یہ حق ہے۔ آئیے انشاءاللہ عزیز میں ان باتوں کو ایک ترتیب میں رکھتا ہوں تاکہ یہ 5 اور یہ 7 حق اور اس کے علاوہ دیگر اور جو قرآن نے بیان کی وہ بھی میں حدیث کے ساتھ وہ بھی رکھنے کی کوشش کروں۔ آئیے مسلمان پر جو 5 حق ہے وہ جو حدیث میں آیا ہے، اس میں 6 آیا اور 7 آیا، پہلے ان حقوق کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے جب ملاقات کرے تو گفتگو سے پہلے، بات چیت سے پہلے کیا کرے؟ سلام کرے، اور ملے تو مسافہ کرے، یہ اس میں اضافہ کر دیتے ہیں چونکہ ملاقات میں چیز شامل ہوتی ہے۔ ملے تو بات چیت سے پہلے سلام کرے ملاقات ہو تو، اور اس سے مسافہ کرے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو اپنی کتاب میں بیان کی اور یوں فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس کا جواب دو یا اس سے بہتر کوئی چیز اس کو جو ہے لوٹا کر دو۔ مطلب جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس کے بدلے میں کچھ بہتر اسے لوٹاؤ، یا پھر کم از کم جو اس نے کیا ہے اتنی بات تو اس کی طرف ضرور لوٹاؤ۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلا قرآن کی اس آیت سے کہ سلام کا جواب دینا ہم پر واجب ہے، بلکہ اس سے اچھا کچھ، اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو جواب ہوگا وعلیکم السلام ورحمت۔ اگر کوئی سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تو آپ جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، ٹھیک۔ اور یہی خاتمہ، اس کے آگے اب اضافہ مت کرتے جائیے، بہت سے لوگ اس کے آگے بھی کرتے ہیں، حدیث میں سلام ختم ہو رہا ہے یہاں،
ٹھیک ہے، برکت ہو اور مطلب اس کے بعد رحمت ہو، مغفرت ہو، اور یہ تو اتنے ایڈ کرتے رہے، اتنا ختم ہوا تو کوئی آپ کو سلام کرے اضافہ کیجئے، یا پھر کم از کم جتنا کیا السلام علیکم وعلیکم السلام، اتنا تو کم از کم اس کا جواب ہوگا، اضافہ کر سکتے ہو رحمت اللہ و برکاتہ یاد رکھیں۔ تو یہاں قرآن نے کہا کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے اچھا کچھ لوٹاؤ دعا میں، یا پھر کم از کم جو تمہارے طرف دیا گیا وہ لوٹاؤ۔ اور حدیث میں فرمایا کہ رد السلام، جب سلام کیا جائے تو جواب دے، یہ اس کا بنیادی حق ہے، یاد رکھیں یہ بنیادی حق ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں سلام کا اس حد تک معاملہ ہو چکا ہے، اور اس معاملے میں ہم اتنے کوتاہی برتتے ہیں کہ سلام بھی اگر کیا جاتا ہے تو پہلے پہچان والے کو، جس سے ضرورت ہے اس کو، ہے نا، ہوتا ہے نا، پہچان ہے تو سلام، ضرورت ہے تو سلام۔ حالات تو یہاں تک آ چکے ہیں کہ ایک دوسرے کے حلیے کو دیکھ کر سلام کیا جائے نہ کیا جائے وہ بھی سوچا جاتا ہے نا، حلیے کو دیکھ کر، ٹوپی کے الگ الگ سائزز اور رنگت سے ایک دوسرے کو سلام ہوگا یا نہیں ہوگا وہ طے کیا جاتا ہے نہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ ایک مسلمان بھائی ہے میرا، نظر آ رہا ہے مسلمان ہے اس کی شکل و صورت سے، لیکن اس لیے سلام نہیں کیا جاتا کہ اس کی ذرا ٹوپی میری ٹوپی سے الگ ہے، چونکہ یہ ٹوپی ہم لوگ نہیں پہنتے اور وہ لوگ پہنتے ہیں جو ہم سے مخالف ہے۔ مطلب کتنا فرق کرتے ہیں ہم سلام کے معاملے میں، جو کہ حق بتایا جا رہا ہے۔ آپ سے فرماتے ہیں، اور ایک روایت کے اندر الفاظ یوں آتے ہیں، آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرشتے جو ہے ایسے دو لوگوں پر تعجب کرتے ہیں، حیرت میں پڑ جاتے ہیں ایسے دو لوگوں پر جو مسلمان ہوتے ہیں اور بغیر سلام کے گزر جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ فرشتے حیرت کرتے ہیں، کیسے لوگ ہیں یہ تو؟ آپ نے فرمایا فرشتے ایسے مسلمان پر تعجب کرتے ہیں جو مسلمان کے پاس سے گزرے مگر سلام نہیں کرتا، تعجب کرتے، حیرت کرتے رہے یہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام کی یہ حالت تھی کہ اگر ہم راستے سے آپ کے ساتھ چلتے اور ایک دیوار بیچ میں آتی، ہم یہ طرف سے نکلتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ طرف سے نکلتے، جب ہم پھر سے آ کر ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سلام کرتے، چونکہ یہ کیا ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، یاد رکھیں، چونکہ وہ غائب ہو گئے تھے نا، دیوار آڑ آ گئی تھی، اس کے باہر نکلے تو ضروری ہے کہ سلامتی کی دعا جائے کہ اللہ تمہیں سلامتی سے رکھے، اچھا رکھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت تھی، عادت مبارکہ تھی کہ آپ سلام کرتے چھوٹوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، جاننے والوں کو، انجان لوگوں کو۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ سلام بہت مخصوص ہے، اور اس کے مخصوص ہونے سے ڈر بھی کیا لگتا ہے معلوم کبھی، کہ اگر آپ کسی کو سلام کریں اور 2-3 بار آپ نے سلام کر دیا اس کو، تو وہ آدمی ڈرنے لگ جاتا ہے کہ اب قرض مانگنے تو نہیں آ جائیں گے، کیونکہ سلام خاص ہے، عام نہیں ہے۔ ارے بھائی سلام اتنا کیوں کر رہے ہو، گھر میں کوئی بچی نہیں، ہمارے رشتے طے ہو گئے سب کے، ہاں یہ معاملہ ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے جو ہے گھر کی خواتین سے پوچھا کہ آپ لوگ مجلسوں میں جاتے ہو تو سلام کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، بس یوں ایک میرا سوال تھا، کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، تاکہ مجھے پتا چلے کیا ہوتا ہے۔ تو کہا مجلسوں میں ہم سلام بہت مختصر کرتے ہیں، بہت زیادہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا کیوں آپ لوگ مجلسوں میں سلام نہیں کرتے، تعجب کی بات ہے۔ تو کہا چلیے اب ایک مجلس میں سلام کرتے ہیں اور آ کر آپ کو فیڈ بیک دیتے ہیں پورا کیا کیا ہوا۔ خواتین کا آپسی معاملہ دیکھے چلتے، ایک مجلس میں وہ گئے، مجلس میں جا کے سلام ولام ہوا، آ کر رپورٹس، پھر میں نے کہا کیا ہوا، چلو آپ نے سلام شروع کیا ماشاءاللہ، کیا آج کی رپورٹ کیا ہے؟ تو کہا ایک خاتون کو ہم نے سلام کیا، جب سلام کیا تو بہت دیر تک جواب نہیں دیا اور پریشان ہوتے رہے، پھر ہم کو نزدیک بلا کہا ادھر آؤ، ہم گئے تو کہا ہم کو پہچانتے، تو ہم نے کہا نہیں پہچانتے، پھر سلام کیوں کرے پھر سلام؟ تو بتائیے آپ کیا جواب دے اس عورت کو، بول رہی کیوں سلام کیا آپ نے؟ میں نے کہا بڑی مشکل والی بات ہے صحیح بات۔ پھر کہا ایک اور کو سلام کیا گیا مجلس کے اندر، پھر وہ تھوڑی دیر بیٹھی رہی اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہمارے بچے کا رسم ہو گیا۔ اندازہ لگائیے آپ، سلام چونکہ اب کیا نہیں جاتا ہے، کیا جا رہا ہے تو گھبراہٹ ہو رہی ہے لوگوں کو، کیوں بچی سلام کر دے رہی آگے، ہم کو پہچان والی ہے، اس حد تک ہے۔ بلکہ دو لوگ آتے ہیں معلوم ہے مسلمان ہیں، لیکن مردوں میں تو کوئی بار مشکل ہوتا داڑھی نہیں ہونے سے پہچاننا، یا کبھی ٹوپی نہیں تو مشکل ہوتا ہے، عورتوں میں برقعے میں تو کوئی مسئلہ نہیں نا، عورت مسلمانی ہے، معلوم ہونے کے بعد ایسے اجنبیت کا اظہار کرتے، رشتہ ہے آپس میں، جاننے والے ہیں، پڑوسی ہے، پھر بھی سلام نہیں، کیوں ہم تھوڑی پہچانتے ہیں ان کو، وہ ہماری طرف دیکھ رہے نہیں تو ہم کیوں سلام کریں گے؟ اب ایسی اولادیں ہماری جو ان ماؤں کے ساتھ رہیں گی کیسے سلام کریں گی بتائیے؟ پہلا حق بتایا جا رہا ہے، فرسٹ رائٹ ہے یہ ایک مسلمان کا مسلمان پہ ملے تو سلام کرے۔ فرشتے تعجب کرتے ہیں ایسے لوگوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سلام کے تعلق سے فرمایا اور کہا کہ جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، چھوٹی جماعت سے مراد کم لوگ، زیادہ لوگوں کو سلام کرے، ٹھیک۔ لیکن اس کے باوجود کیا آپ نے یہ بتایا، آپ کی عادت مبارک اللہ کے رسول کی یہ تھی کہ آپ سب کو سلام کرتے تھے، سب کو، حتیٰ کہ آپ بچوں کو بھی سلام کرتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم ایک بار گلی میں کھیل رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر ہوا، ہم چھوٹے تھے، ہم دھیان نہیں دیا، اپنے کھیل میں مصروف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سلام کیا۔ ادب تو یہ کہ بچے بڑوں کو کرے، سنت تو یہ ہے کہ بڑے بچوں کو کرے۔
تاکہ اس کو تربیت ملے. اگلی بار سے ظاہر سی بات ہے اب صحابہ چوکنے رہیں گے, چھوٹے بھی ہے تو ارے نہیں اللہ کے رسول سلام کرتے پہلے ہم کو کرنا چاہیے. سلام کو عام کیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا افشوا السلام, سلام کو عام کر دو. ایک مومن کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ جاننے والوں کو بھی سلام کرے اور انجان لوگوں کو بھی سلام. قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لوگ قیامت سے پہلے صرف جاننے والوں کو سلام کریں گے, دوسروں کو سلام نہیں. سلام کو ایک دم عام کیجیے, اس لیے کہ یہ پہلا حق ہے. اگر آپ یہ نہیں کرتے اس کا پہلا حق مار دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ سلام نہ بند کرے, اور ان دونوں میں خیر اچھا انسان وہ ہوگا جو پہلے سلام کریں گا. تو 3 دن سے زیادہ آپ کسی سے منہ نہیں پھیر سکتے سلام کے بغیر. سلام کرنا ہے, ٹھیک ہے, بات چیت چلیں گی, مسئلے کا حل نکالا جائے گا, ڈسپیوٹ چالو ہے ابھی, سلام بند نہیں ہوگا, لیکن سلام سٹارٹ ہو جائے. 3 دن زیادہ بند نہیں ہو سکتا, منہ نہیں پھیر سکتا. اس بات کو ہم سمجھیں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, ابن ماجہ کی روایت ہے, جامع ترمذی میں آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا جب 2 مسلمان ملتے ہیں اور باہمی مصافحہ کرتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, تو دونوں کے الگ ہونے سے پہلے اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے. جب مسلمان ملتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, تو ان دونوں کے الگ چونکہ اللہ کے لیے مل رہے ہیں نا, تو ان دونوں کے الگ ہونے سے, جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے صغائر صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے. چونکہ کبائر کے لیے توبہ ضروری ہوتی ہے, تو معاف کر دے, ان کی مغفرت کر. دوسرا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ چھینک آئے تو اس کا جواب دے, جو کہ حدیث کے الفاظ سے میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی تھی کہ جو چھینک آئے تو اس کا جواب دے. تو اب چھینک آئے تو ایک شخص کیا کہے, الحمدللہ, یہ وہ کہے. سامنے والا کیا کرے گا, پھر اس کا جواب دے گا یرحمک اللہ, وہ اس کا جواب دے گا. پھر جس نے چھینک لی اور الحمدللہ کہا وہ اس کو جواب دے گا اور کہیں گا یہدیک اللہ, اور یا یہدیک اللہ و یصلح بالکم, یا اللہ یہدیک یصلح بالکم, اللہ تجھے ہدایت دے. مطلب چھینک لینے والا الحمدللہ, تمام تعریف اللہ کے لیے. وہ شخص اس کو کہہ رہا یرحمک اللہ کہ اللہ تجھ پر رحم کرے, تجھے چھینک آئی تھی, اور وہ جواب دیتا ہے اللہ یہدیک یغفر اللہ لی ولک, یہ کہیں گا. یا اس کے علاوہ یہدیک اللہ و یصلح بالکم, اللہ تجھے ہدایت دے, تیرے معاملات کی اصلاح کرے. ٹھیک ہے, تو چھینک آئے تو چھینک کا جواب دینا یہ مسلمان کا کیا ہے, مسلمان پر حق ہے. ٹھیک ہے, اب لہٰذا یہ حق دینے کے لیے ظاہر سی بات ہے پہلا انسان اس کو ادا کریں گا. چھینک آئے تو کیا کہیں ہم لوگ الحمدللہ, سامنے والا کیا کہے یرحمک اللہ, وہ اس کا جواب دے یہدیک اللہ یصلح بالکم. پھر وہ شخص جس نے چھینکا اور الحمدللہ کہا تھا وہ جواب میں کہیں گا اللہ تجھے ہدایت دے اور تیرے معاملات کی اصلاح کرے. سمجھ رہے آپ بات کو, یہ حق ہے, یاد رکھیے. اب کتنے بار ہوتا ہے چھینک کا جہاں معاملہ آتا ہے ہم الحمدللہ کہتے نہیں, تو توفیق نہیں ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو شرم آتی ہے, اور معاملہ ایسا ہے کہ چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا ہے. جمائی کو حدیث میں روکنا ہے, جمائی ہوتی ہے نا, یوننگ کرتا ہے آدمی, جمائی لے رہا ہے, تو اس کو کیا کر رہا ہے مانو ہم کو روکنے کا حکم, اس لیے کہ جمائی کے ذریعے آپ سے فرماتے ہیں شیطان مومنوں پہ سستی طاری کرنا چاہتا ہے, تو جمائی کو روکنا ہے, اور چھینک کو لینا ہے, اور لینے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے. اب ہمارے پاس کیا ہے ٹریڈیشن اور فیشن, جمائی کو تو بالکل ایسا دھڑلے سے لے رہے, کیونکہ لوگوں کو بتانا ہے, باس کو بتانا ہے, پڑوسی کو, میں بہت زیادہ تھک گیا, شروع ہو رہی جمائی, تو سارے لوگ بولے اچھا امپلائی تھک گیا, بہت کام والا تھک گیا, چلو اس کو جانے دو. اور چھینک ایسا ہے کہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے چھینک لینا, تو چھینک لے تو وہیں روک دے رہے کچھ تو بھی کر کے, جبکہ چھینک لینا ہے, چھینک روکنے کے بہت نقصان ہے, جمائی کو روکنا ہے. تو یہاں جمائیاں لی جا رہی ہے اور چھینکیں روکی جا رہی ہے. چھینک لینا ہے مطلب آتی ہے تو نیچرل ہے, روکنا نہیں چاہیے, اور الحمدللہ کہنا چاہیے. سامنے والا کہیں گا یرحمک اللہ, اللہ تجھ پر رحم کرے. اس لیے کہ چھینک آتی ہے تو آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے, جب انسان چھینکتا ہے نا تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ مکمل اس کے جسم کے تمام اعضاء کام کرنا اتنے سیکنڈ کے لیے بند کر دیتا ہے. وہ سیکنڈ بھی نہیں ہوتا, سیکنڈ کا بہت چھوٹا حصہ ہوتا ہے, لیکن ایک ایسا عمل ہے کہ سارا سسٹم شٹ ڈاؤن ہو کے ریسٹارٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیے کوئی انسان چھینکے اور اس کی آنکھ بند نہ ہو ہی نہیں سکتا, ہر چیز ختم ہو کے پھر آتی ہے, لیکن بہت ہی ایک اتنے کم وقفے میں, سیکنڈ کا بھی نینو سیکنڈ ایک حصہ ہوتا ہے, تو سامنے والا الحمدللہ واپس آ گیا سب کچھ, چاند چلے گی, آنکھیں بند ہو گئی, یہاں تک کہ سائنٹیفکلی دل حرکت کرنا بند کر دیا اتنے نینو سیکنڈ, پھر چالو ہو جاتا ہے, پورا سسٹم کلوز ڈاؤن ہے اس کا. پھر وہ اس کا جواب میں کہتا ہے الحمدللہ, سب واپس آ گیا. سامنے والا کہتا ہے یرحمک اللہ, اللہ تجھ پہ رحم کرے. صحیح بات ہے, تیرا معاملہ رک گیا تھا برا, ٹھیک ہے. پھر وہ کہتا ہے چونے مجھے دعا دی, تو دعا کے بدلے اب دعا دوں گا, تو وہ اس کو جواب دیتا ہے یہدیک اللہ, اللہ ہدایت دے تجھے, اور یصلح بالکم, تیرے معاملات کی اصلاح کر. تو یہ حق ہے, معمولی مت سمجھیے کہ چھینک دیے اور آپ نے نہیں کہا, اس نے جواب نہیں دیا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ٹریننگ ہو, بچوں میں عادت ہو, تو اپنی نفس سے شروع کیجیے. جب آپ چھینکیے الحمدللہ کہے, بچے سے کہیے بیٹا بولو مجھے جواب دو, آپ یرحمک اللہ دو مجھے جواب, تب وہ سیکھیں گے. آپ نے چھینک لیا الحمدللہ کہا, کسی نے جواب نہیں دیا, ان سے کہیے بھائی صاحب جواب دیجیے, میں منتظر ہوں میرے چھینک کے جواب کا. سلام کا جواب جیسا ہے چھینک کا جواب بھی ویسے دینا ہے.
تو پھر کہیں گے کہ بھائی میں تو نہیں جانتا ہوں. تو ہاں بولا پھر آپ کہیے یرحمک اللہ مجھے، کہیے کہ اللہ مجھ پہ رحم کرے، پھر میں جواب دوں گا آپ کو ایک اور. اسی بہانے ہم سیکھیں گے اور سکھائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ عادت ڈالنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ کے جو ہے خیمے کے اندر، جس میں ابوبکر صدیق عمر ابن خطاب بھی تشریف فرماتے، سیدھے داخل ہو گئے. آپ نے کہا ابو طلحہ اجازت، کہ تو خیمہ بھی ٹیمپرری ہاؤس ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، اجازت؟ تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گیا. تو کہا واپس. پھر وہ باہر گئے، سلام کیا، کہ اجازت کا طریقہ یہ ہے سلام کرے اور پھر اجازت طلب کرے. سلام کیا، آپ نے جواب دیا، پوچھا کیا اجازت ہے، آپ نے کہا جاؤ. ٹریننگ دی نا، غلطی ہوئی کوئی بات نہیں، پھر سے جا کے باہر آ کر کریں گے. وہ گئے اور آ کر انہوں نے کیا کیا، اپنے معاملات کی اصلاح کی، جا کر سیکھ کے آئے. تو اب چیخ کے معاملے میں اگر کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، آپ خود کہنے کا جو ہے وہ کرے، سامنے والے کو بتائے کہ اس کا معنی یہ، لیکن ہرگز اس کا مقصد کسی کو تانا دینا یا مجھے پتا ہے تجھے نہیں پتا یہ نہ ہو، بلکہ اس کا معنی، اس کا مقصد یہ ہو کہ اصلاح ہو جائے. اور اگر میرا بھائی میرے وجہ سے یہ لفظ سیکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ عزیز جب زندگی بھر اگر الفاظ کہتے رہیں گا تو میں اس اجر کا مستحق بنتا رہوں گا، اس لیے کہ میں نے سکھایا اس کو، ہے نا. تو اس نیت سے ہم کوشش کر رہی ہے، اس کا دوسرا حق ہے. اسی طرح جو تیسرا حق مسلمان کا مسلمان پہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے، عیادت کرے. بیمار پرسی کرے، عیادت کرے، اس کے پاس جائیے. حق ہے، یاد رکھیے، حق ہے مسلمان کا مسلمان پہ، رشتہ دار کے ساتھ نہیں، مسلمان کا مسلمان پہ. رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، غیر رشتہ دار ہو سکتا ہے، پڑوسی ہو سکتا ہے، غیر پڑوسی ہو سکتا ہے. آپ سفر میں کسی نے کہا کوئی بیمار ہے تو آپ اس کو بھی چلی دیکھ لیتے ہیں، اسی بہانے ثواب اجر مل جائیں گا، جا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک مسلمان بھائی آپ کا. سمجھ رہے آپ بات؟ تو کیا ہے، اس کا حق ہے بیمار ہو جائے تو اس کی کیا کی جائے، عیادت کی جائے. یاد رکھیے، اس کی عیادت کی جائے. اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں بڑی کوتاہیاں برتی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا جب کوئی بیمار ہوتا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بہرحال روایت میں کہ 5 مسلمان کے مسلمان پہ حق ہے جس میں دیکھا ہے بیمار ہو جائے عیادت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بھی عیادت کے لیے جاتے تھے، بیمار پرسی کرتے تھے، اور ان کے لیے کچھ ہو سکے تو تحفے تحائف بھی لے جاتے تھے. یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی. اور آپ نے فرمایا جب کوئی شخص بیمار کی بیمار پرسی کرنے جاتا ہے، اس کا ثواب کیا ہے پتا؟ اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اس سے کوئی انتہا نہیں. پتہ نہیں کیوں ہم ثواب کو کیلکولیٹ کرنا بھول جاتے ہیں کبھی کبھار. حدیث میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو سنا نماز کی حالت میں، جب اللہ کے رسول نے فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ، تو اس صحابی نے جواب دیا، اللہ سنتا ہے اس کی جو اسے پکارتا ہے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ الفاظ ادا کیا. نماز ہوئی تو آپ نے پڑھتے اور کہا تم میں سے کس شخص نے یہ جملہ ادا کیا نماز میں؟ اس سے پتہ چلا صحابہ تیز جواب دیتے تھے. جس طرح سے آمین کہنا چاہیے سورہ فاتحہ کے بعد، اسی طرح جو ہے سمیع اللہ لمن حمدہ کا جواب بھی آواز سے دے سکتا ہے کہ نہیں. تو کہا کس نے کہا؟ تو کہا اللہ کے رسول میں نے کہا یہ الفاظ. تو کہا جب تم نے یہ الفاظ کہے میں نے دیکھا 30 فرشتے دوڑ رہے تھے تمہارے ان الفاظ کو لکھنے کے لیے. بہت اچھی بات کہی تم، بہت اچھی دعا کی تم نے. 30 فرشتوں نے دوڑ کے لکھ لیا اس کو جو تم نے کہا، ہے نا. تو یہ دیکھیے حدیث میں ہمارا 30 فرشتے، اس لیے بہت سے لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، یہ چیز کو پڑھنا چاہیے، بہت اچھی بات. کہ 30 فرشتے لکھ رہے کتنا ثواب ہے. لیکن بیمار کی عیادت کا ثواب ذرا سنیے. جب 30 فرشتوں نے لکھا تو ہم یہ عمل نماز میں کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. عیادت کا ثواب تو سنیے ذرا. آپ سے فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، مزاج پوچھنے کے لیے نکلتا ہے، اگر صبح نکلتا ہے تو شام تک، اور شام نکلتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جب تک وہ عیادت کرتا ہے جنت کی کیریوں میں سے کیری میں چرتا رہتا ہے اور گھومتا رہتا ہے. 30 فرشتوں نے کہا تو عمل کرتے ہیں، کرنا چاہیے، میں روک نہیں رہا ہوں. 70,000 فرشتے جب دعا کر رہے تو عمل کو کتنا زیادہ کرنا چاہیے. اور یہ حق ہے مسلمان کا، لیکن ہم دیتے نہیں. وہ فلاں بیمار ہو گئے، ارے وہ بیمار ہوتے ہی رہتے ہیں ہمیشہ، جاننا. ارے موقع دیتے رہتے ہیں آپ کو ہر بار کہ آؤ مجھ سے ملو اور فائدہ اور ثواب اٹھاؤ. کیلکولیشن تو ایسی ہونا چاہیے نا، پروفٹ جب اور لاس کا ہو رہا ہے. ایک کام پہ 30 روپے مل رہے ہیں یا 30 فلاں، اور ایک کام پہ 70,000 مل رہے ہیں. مجھے بتائیے کیا کریں گے آپ؟ پہلے حساب لگائیے. حساب جوڑنے والے کو پتا ہے، عقل مند تاجر کو کیا کرنا ہے پہلے. سمجھ رہا آپ؟ مطلب چیزوں کی اہمیت کو سمجھیے. اور یہ حق بھی ہے. تو تیسرا حق یہ ہے بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرے، بیمار پرسی کے ادب کا لحاظ رکھے، کچھ تحفہ دے، خیر خواہی کی بات کرے، اچھی باتیں کرے تاکہ اس کو تسلی ملے، اور بیماری سے اس کو وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے شفا دیں گا. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیمار تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے. انہیں بیماری تھی، آپ نے فرمایا اور کہا لا باسا طہور انشاءاللہ، کوئی فکر کی اور غم کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیماری تیرے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی. تسلی دی نا، تیرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گی. یہ پاکیزگی نفس کو پاک کریں گی گناہوں کو، اس لیے کہ بیماری مومن کو جو تکلیف آتی ہے ذرہ برابر بھی ہو وہ اسے فائدہ دیتی ہے. ٹھیک، تو بہرحال اس چیز کو ہم سمجھیں. اسی طرح چوتھا حق جو ہوتا ہے کہ اگر انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں اس کی پیچھے جایا جائے. اگر انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا یہ حق ہے، یاد رکھیے مسلمان کا مسلمان. لیکن آج انتقال ہو جاتا ہے، ہمیں کہاں وقت ملتا ہے.
کسی کا انتقال ہو جائے، پڑوسی ہے تو بھی وقت نہیں ملتا، نہیں بہت مصروف تھا، میں فلاں تھا، میں یہ کام میں تھا، جائیے وقت نکالیے، اس لیے کہ اس کا بہت عظیم ثواب ہے اس کا بھی۔ یقیناً میرا آج کا درس جو ان کے فضائل پر نہیں کہ کیا فائدے ہوتے ہیں، ورنہ ہوتا تو شاید ایک کے سلام کے فضائل میں پورا وقت چلا جاتا۔ اتنا اجر ہے کسی کے جنازے میں جانے کا کہ ایک قران اور دو قران کا لفظ آتا ہے ایک روایت کے اندر کہ کسی کو ایک اور کسی کو دو ملتا ہے۔ پوچھا گیا قران کیا ہے؟ تو کیا احد پہاڑ سے بڑا، اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے نیکیوں کے، اتنی بڑی نیکی ملتی ہے۔ ایک اور دو اس لیے کہا گیا کہ وہ شخص جو نمازے کی جنازے میں شامل ہوتا ہے اس کے بعد لیکن چلا جاتا تو ایک ملتا ہے، جو جنازے کی نماز میں شریک ہوتا ہے، قبرستان جاتا ہے، تدفین تک رکتا ہے، اسے دو قران جو ہے ثواب ملتا ہے، مطلب دو احد پہاڑ کے برابر نیکیاں۔ لیکن ہم اس معاملے میں بہت کمزور، یہ حق بھی ہے لیکن یاد رکھیے یہ دینا ہے۔ پانچواں حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ قسم ڈالے کسی معاملے میں، اللہ کی قسم ڈالے کسی حق معاملے میں، یاد رکھیے، ورنہ یہ قسم کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ بس کوئی بھی آتا ہے کسی تم پہ اللہ کی قسم یہ کام کر دو، تم پہ اللہ کی قسم میرے اس فلاں چیز کو چھپا دو، تم پہ اللہ کی قسم میری اس حرام کاری میں ساتھ دو، یہ حق بات کے لیے۔ تو آپ نے فرماتے اور کہتے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، اور آپ نے فرمایا اور کہا اگر تم سے کوئی اپنے بھائی سے خیر خواہی، آپ نے فرمایا اور قسم کے تعلق سے حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ اگر تم پر قسم ڈالے تو اس قسم کو پوری کرو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں 6 حق بتائے، اس میں سے کہ اگر تم پہ اللہ کی قسم ڈالے تو اس قسم کو تم پوری کرو، مطلب اگر کوئی جائز کام کے لیے ظاہر سی بات ہے قسم ہے تو اس کو پوری کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے کسی معاملے میں خیر خواہی طلب کرے تو اس کو خیر خواہی دے، یہ اس کا چھٹا حق ہے۔ خیر خواہی طلب کرے، مشورہ مانگے تو اس کو مشورہ دینا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان پر حق میں یہ ہے کہ وہ مشورہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، یہ صحیحین کی روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہا اور فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے۔ سوال کیا گیا اور فرمایا، صحابہ نے پوچھا وسئل لمن، کس کے لیے خیر خواہی ہے، کس کے لیے سوال کیا؟ تو فرمایا فقال للہ، اللہ کے لیے، ولی کتابی، اس کے کتاب کے لیے، ولی رسولہ، اس کے رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے حکمراں ان کے جو بڑوں کے لیے، اور فرمایا وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے دین خیر خواہی ہے۔ مطلب ایک مسلمان سب کی خیر خواہی کرتا ہے، سب اللہ للہ، اللہ کے لیے، مطلب یہ کہ وہ ایسے عمل کرے کہ اللہ جو ہے اس کو جہنم میں نہ ڈالے۔ قرآن کتاب کے لیے مطلب کتاب اللہ کو پڑھے، رسول کے لیے کہ رسول جو کہے اس پہ مانے، ائمۃ المسلم، مسلمانوں کے جو ہے جو حکمراں ہیں، بڑے ہیں، لیڈرز ہیں، ان کی یہ کہ ان کی بات مانی جائے، اگر وہ حق کی طرف بلاتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے اگر ہمارا کوئی بھائی ہم سے کسی معاملے میں کوئی جو ہے خیر خواہی طلب کرے تو ہم اس کو صحیح نصیحت دے، کوئی مشورہ طلب کرے تو کیا کرے؟ صحیح مشورہ دے۔ اللہ ہم پر رحم کرے، اس معاملے میں ہم اتنے کوتا نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی میرے پاس آ کے مشورہ لیتا ہے، بھائی آپ یہ بزنس کرتے ہیں، میں بھی امید کرتا ہوں آپ کچھ بتائیں گے، بزنس میں کروں کیا؟ آپ فوراً اس کو کیا کرتے ہیں؟ بولتا ہے بہت اچھا بزنس ہے، اس سے اچھا تو کوئی بزنس ہو نہیں سکتا، آپ یہ کر لو۔ جب وہ کر بیٹھتا تو بولتے تھے کیسا پھنسایا اس کو، پرانا بدلہ نکالا، یہ میرا خود نہیں چل رہا، اب دیکھو کیسا مزہ آتی ہے۔ یا تو آپ اچھی بات کہتے یا تو منہ بند کرتے۔ تو خیر خواہی چھوڑ کر ہم دین جو نصیحت ہے، خیر خواہی ایک دوسرے کے لیے، ہم نے اس دین کا دیکھیے کیا حال بنایا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے برائی طلب کرتے، برائی مشورہ دیتے، کوئی ہم سے مشورہ مانگے تو غلط بات کی طرف وہ کرتے ہیں۔ بلکہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا خاندانی تعصب نکالنے کے لیے بچوں کو غلط مشورے دیتے دوسروں کو، ارے تمہارے والد نے کچھ نہیں کی تمہارے لیے، سب کچھ تھا وہ کھا کے بیٹھے، فلاں کی، اگر کرتے تو آج تم ہی ہوتے، بچوں کو بہکاتے وقت۔ جبکہ دین خیر خواہی ہے، بات کرے تو صرف اچھی کرے، ایک مومن کا شیوا طریقہ ہے، ورنہ منہ کو ہم بند رکھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین نصیحہ جو ہے دین خیر خواہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی مسلمان کی جو ہے خیر خواہی کریں۔ اسی طرح ایک حق جو مسلمان کا مسلمان پہ ہے وہ یہ ہے کہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کی جائے، دعوت دے تو بنا شرعی عذر کے دعوت کا انکار نہ کرے۔ سمجھ رہا بات کو؟ بنا شرعی عذر کے، مطلب اگر کوئی اس کے پاس جینوین ریزن نہیں ہے، ریلیجس کوئی کاز نہیں ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کوئی وجہ نہیں ہے، تو دعوت کو کبھی بھی انکار نہ کرے۔ اب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے دعوت کا اقرار کریں گے لیکن مجھے 2 دعوتیں آ گئی، تو دیکھیے دعوت قبول کرنا اور دعوت میں جانا 2 الگ الگ چیزیں ہیں، اس بات کو سمجھیے۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک شخص ہے اور کہا آپ کو فلاں جگہ دعوت ہے، اور میں نے کہا انشاءاللہ میں آپ کی دعوت میں آؤں گا، تو میں نے دعوت بھی قبول کی اور جانے کا ارادہ بھی کر لیا۔ اب دوسرا شخص ہے اور کہا کہ میرے پاس آپ کو دعوت ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے آپ کی دعوت قبول کر لی، مجھے منظور ہے کہ لیکن میں آ نہیں پاؤں گا۔ سمجھ رہے آپ؟ دعوت قبول ہے لیکن میں آ نہیں پاؤں گا، اس لیے کہ میں پہلے سے ایک شخص کو وعدہ کر چکا ہوں، یا مجھے دعوت قبول ہے میں صرف آ کر جاؤں گا چونکہ میں نے کھانے کا کسی اور کو وعدہ کر چکا ہوں۔ سمجھ رہے آپ؟ قبول کرے تو قبول میں ہر بار جانا ضروری نہیں۔ لوگ دعوتیں دیتے ایک دوسرے کو، اور آج ہم
ایسے اللہ رحم کرے ایسا ماحول ہو چکا ہے، دعوتوں کو بھی انکار کرتے. کوئی شخص کہہ رہا ہے فون کر کے میں آپ کو اپنے گھر دعوت بلانا چاہوں، یہ دعوت خاص آپ کے لیے. نہیں نکو کہاں بلا رہے ہم کو، ہم بہت مصروف ہیں، ہم کو بہت دعوتیں آ رہی ہیں، فلاں ہو رہی ہے، اور ٹال دیتے ہیں. دعوت دی جائے تو قبول کرے، یہ حق ہے اس کا، یاد رکھیے. اور دیکھا گیا نواسے رسول کو، حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو، کہ وہ راستے سے جا رہے تھے اور ایک گھوڑے پر سوار تھے. گھوڑا اس زمانے میں کوئی معمولی چیز نہیں تھی، بہت مالدار لوگ ہی گھوڑے استعمال کرتے، اس لیے کہ بہت سارے صحابہ تھے جو پیدل تھے، گھوڑے بھی نہیں ہوتے. جیسے آج لوگ بس کار ہوتی، گاڑیاں ہوتی، کچھ لوگ بےچارے نہیں افورڈ کر سکتے. تو آپ گھوڑے پر جا رہے ہیں، نواسے رسول ہے، علی بن ابی طالب اور جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جو ہے اولاد ہے، ظاہر سی بات ہے خاندانی بھی مقام ہے نا، ایک رتبہ ہے. گھوڑے پر جا رہے ہیں، گویا فائنینشل سٹیٹس بھی بہت اسٹرانگ ہے. اور راستے میں دیکھا گیا چند لوگ نیچے بیٹھے تھے، نیچے روایت میں آتا سڑک پر بیٹھے تھے، اور وہ کچھ کھا رہے تھے، اور ان کی روٹیوں کے رکھنے کے لیے رکابی بھی نہیں تھی، روٹیوں کو زمین پر رکھ کر توڑ رہے تھے. اور انہوں نے کہا نواسے رسول آئیے آپ کو دعوت ہے. آپ نے گھوڑے کو بازو لگایا، اتر کر کھانا شروع کر دیا. کسی نے چلتے ہوئے کہا کہ نواسے رسول آپ کا ایک مقام ہے، آپ کہاں بیٹھ گئے سڑک پہ ان لوگوں کے ساتھ روٹیاں کھا رہے، وہ بھی پلیٹ تک نہیں نیچے رکھی ہوئی. تو کہا مجھے کسی نے دعوت دی تھی، میں دعوت کا کیسے انکار کر سکتا؟ دعوت ہے نا. نہیں آپ نے تو ہفتہ بھر پہلے نہیں بولے، سب کو تو رخے دے دیے، فلاں کر دیے، اعلان ہو گیا، ٹی وی پہ آ گیا، سب ہو گیا، اور آپ کو بول رہے تو یہ تو دعوت نہیں. نواسے رسول کو دعوت دی جا رہی ہے جس کا خاندانی مقام ہے، فائنینشیل سٹیٹس ہے، اور وہ راستے سے جا رہے ہیں، نیچے بیٹھے ہوئے غریب فقراء جن کی روٹیاں سڑک پر رکھی ہے، وہ کہہ رہے نواسے رسول آئیے. آپ اتر کے جا کے کھانا شروع. دعوت تھی نا، دعوت انکار نہیں کی جاتی. دعوت دی تھی نا انہوں نے، آئیے، یہ بھی دعوت ہے. نہیں دعوت بولے تو رخا آنا چاہیے، کارڈ آنا چاہیے، یہ سب بازو رکھ دیجیے. یہ سب دنیا کی چیزیں جو لوازمات ہم نے بنا لی ہیں. شریعت میں یہ کہ کوئی میرا بھائی چلتے ہوئے کہے کہ آئیے، یہ دعوت ہوگی آپ کی. نہیں بھائی آپ ہمارے پڑوسی ہیں، لیکن کل تک آپ نے دعوت نہیں بولے اور آج بلا رہے راستے میں. کوئی بات نہیں، بلایا ہے، دعوت ہے، جانا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ بڑی اہم چیز، دعوت دے تو قبول کرے. اسی طرح جو ہے اگر جو ہے کسی جگہ اس کی مدد یا تائید کی ضرورت ہو تو ضرور اس کی مدد کرے اور اس کی تائید کرے. اگر ایک مسلمان کو آپ کی مدد یا تائید، سپورٹ کی ضرورت ہے تو ضرور اپنے مسلمان بھائی کو مدد اور تائید ضرور کرے، جس بھی پوزیشن اور حالت میں آپ کر سکتے ہو. اس لیے کہ ہر آدمی ہر کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. تو جو اللہ نے صلاحیت رکھی اس صلاحیت کے لیول سے آپ ضرور کوشش کریں کہ دوسرے مسلمان بھائی کی آپ جو ہے خیر خواہی کرے اور جو ہے اس کو جو ہے مدد کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، مدد کر اپنے بھائی کی چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کو سپورٹ کریں گے، مدد کریں گے، ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ تو کہا ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے، ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے. تو گویا ہم کو دونوں کام کرنا ہے. مطلب ہر مسلمان کی جہاں تائید ہو سکتی ہے، جو مدد ہو سکتی ہے، اپنی نفس سے ہم اور آپ کرنے کی کوشش کرے. اس بات کو ہم ٹھان لے آتے ہیں. جو کچھ ہو سکتا ہے، میں نہیں پہچانتا وہ کون میرا بھائی، لیکن میرا مسلمان بھائی ہے، یہ میرے لیے کافی ہے کہ میں اس کی مدد جو ہو سکتا ہے کروں. اس بات کو ہم سمجھیں. یہ مدد کے جذبے ہم بھول چکے ہیں. یاد رکھیں، یہ مدد کا جذبہ یاد رکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اقوام عالم اس مدد کے جذبے کو ہم کو سکھا رہی ہے، جبکہ ہمارے دل نے اس کو ہم کو کوٹ کوٹ کر بھرا اس جذبے کو کہ تم جو ایک دوسرے کی مدد کرو. آج ہم مدد بھی کرتے ہیں تو مدد بڑی ریزروڈ ہوتی ہے. کچھ لوگ قومی مدد کرتے ہیں، قومی سمجھتے ہیں نا، میری قوم کا ہے تو ہیلپ ہوں گی. کچھ لوگ ملکی مدد کرتے ہیں، ہمارے ملک کا ہوں گا تو سپورٹ، ورنہ نو سپورٹ. کچھ لوگ نسلی مدد کرتے ہیں، ہمارے خاندان ہے کہ نام کیا ہے، نام پوچھو پہلے اس سے، خاندان ہے تو پھر سپورٹ، نہیں تو ورنہ نو سپورٹ. بہن تمہارے لیے، ہمیں ایک انسان کے لیے کافی ہے کہ میرا بھائی مسلمان ہے اور وہ مدد کا مستحق ہے. جو کچھ میری استطاعت اور طاقت ہوں گی میں کوشش کروں گا، اس لیے کہ مسلمان کا مسلمان حق ہے. انصر اخاک ظالما و مظلوما، مدد کر اپنے بھائی کی چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم. یہ کرنا ہے ہم کو، یاد رکھیں جس صورت اور جس حال میں ہم کر سکتے. اس معاملے میں بھی ہم بڑے کمزور نظر آتے ہیں، یاد رکھیے ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے. ایک صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا اور انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ جو ہے کسی سفر میں، ایک سلسلے میں میرا بیلجیم جانا ہوا، یوروپ جانا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ رات کا سفر تھا، راستے پہ کافی تیز گاڑیاں چل رہی تھی اور عموماً راستوں پہ گاڑیاں نہیں روکتے لوگ، اس لیے کہ فتنہ فساد جو ہے شر ہو جاتا ہے. کبھی بڑی تیز گاڑیاں، ایک انسان جو ہے راستے میں جو ہے ہم جا رہے تھے، ہماری گاڑی خراب ہو گئی، گاڑی کو بازو پار کرنا پڑا. کئی لوگوں کو ہاتھ بتایا، کوئی رکنے کو تیار نہیں. ایک شخص نے دور سے ہمیں دیکھا، اس نے گاڑی ہمارے پاس لائی، لا کر اس نے گاڑی روکی. گاڑی روکنے کے بعد ہماری مدد کی، مدد کرنے کے بعد گاڑی شروع ہوئی. جب ہم جانے لگے تو ہم نے اس سے کہا ہم آپ کی کیسی مدد کریں، آپ کیا کریں آپ کے لیے؟ آپ نے گاڑی روکی اور نہ رات میں کوئی روک نہیں رہا تھا. رفتار اتنی تیز گاڑیوں کی، کوئی دیکھنے تک گاڑیاں چلی جا رہی ہے، ریورس نہیں لا سکتا ہے وہ ہائی وے کے اوپر گاڑی. آپ نے بہرحال دور سے دیکھا، آئے، رکے، کیا کروں آپ کے لیے؟
تو کہا میرے لیے تم کیا کرو گے، اب تم تو اجنبی ہو؟ تو کہا ہاں۔ تو کہا ایک کام ضرور کرنا میرے لیے، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ تو کہا کیا کرنا ہے؟ تو کہا کبھی زندگی میں کبھی میرے جیسا کوئی گورا ملے نا تو اس کی مدد کر دینا، اگر مصیبت میں ہو تو میں سمجھوں گا میرا بدلہ تم نے اس کو چکا دیا۔ دیکھ رہے مطلب خیر خواہی کا جذبہ دیکھی کہ اس آدمی نے ایک سیٹ ریزرو کر دی کہ اگر کوئی یوروپین ہو اور کوئی تکلیف میں ہو، اگر تم اس کی مدد کر دیتے ہو تو سمجھو میرا حق تم نے ادا کر دیا۔ امت مسلمہ کا آج ہم کیا حال دیکھ رہے ہیں مدد کے معاملے میں، خیر خواہی کے معاملے میں۔ کوئی اگر انسان مدد طلب کر رہا ہے، میرا بھائی ہے، بلکہ وہ مدد تو دور کی بات ہے، ہم خود اس کی فتنے اور شر کی وجہ بنے، مدد تو دور کی بات، میں خود فتنہ بنا ہوا ہوں اس کے لیے، کیا مدد کروں گا؟ میں نے شر مچا رکھا ہے دنیا۔ مدد کرنا یاد رکھیے، جس بھی حالت میں جو بھی شکلوں سے تائید کیجیے، سپورٹ کیجیے، جو بھی مدد کیجیے، اس لیے کہ اس کا حق یاد رکھیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں، بہت ساری روایتوں حدیثوں کے اندر اس کی جو ہے وضاحت فرمائی۔ اسی طرح جو ہے ایک حق مسلمان کا مسلمان پہ جو ہے وہ یہ ہے، کوئی مسلمان بھائی اپنے دوسرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچائے، ایذا نہ دے، یہ حق یاد رکھیے مسلمان کا مسلمان پر، ایذا نہ دے۔ اور آج ایذا دینا تو ایسا ہو گیا، کوئی ایذا نہ دے تو وہ لوگ بولتے ہیں یار اتنے اچھے لوگ بھی دنیا میں بستے ہیں کیا، ایذا نہ دے تو، اس لیے کہ ایذا دینا تو ایک ایسا معاملہ ہو گیا، تکلیف دینا تو ایک ایسا معاملہ ہو گیا کہ اس کے بغیر تصور نہیں کیا جا سکتا، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب پھر اپنے آپ کو مت ڈالیے اس میں، ہاں دیکھو صحیح بول رہے، میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے، میں کس کو تکلیف دے رہا ہوں وہ دیکھنا ہے، میرے گھر سے کس کو تکلیف ہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، دوسروں کو نہیں کر۔ تو ایذا نہ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا کل المسلم علی مسلم حرام دمہ مالہ وعرضہ، کہ مسلمان کا مسلمان پہ دوسرے مسلمان کے اوپر خون، مال اور عزت حرام ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون، مال اور عزت حرام ہے، کہ کوئی مسلمان دوسرے کا خون نہیں بہا سکتا، اس کی عزت نہیں اتار سکتا، اس کے مال سے کھلواڑ نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ لیکن آج خون بہانا ایک سسٹم بن چکا ہے، اللہ رحم کرے ہماری پہچان بن چکا ہے نہیں بن چکا۔ مال کسی کا ضائع کرنا یہ ہمارا شیوا اور طریقہ بن چکا ہے نہیں؟ چھوٹے سے لیول تک، ہائیسٹ لیول تک آپ کو میں ایگزامپل دے سکتا ہوں، کسی کے نئے گھر میں جا کر کھانا کھا کر تیل کے ہاتھ اس کے کلر سے پوچھنا بھی جو ہے اس کے مال کو ضائع کرنا ہے، کہ تو آپ نے اس کی پراپرٹی ویسٹ کی، وہ کلر اس کا ویسٹ ہو چکا، آپ نے گندے ہاتھ پوچھا، اس کو صاف کرنا پڑے، یہ بھی ہے۔ اور ہائیسٹ لیول تک ہو سکتا ہے کہ اس کے مال کو ظالمانہ ڈھنگ سے کھا جانا، دھوکہ دے کر لے لینا، یا پھر لے کر وعدہ کر کے واپس نہ لوٹانے کی نیت سے لینا، لویسٹ ہائیسٹ لیول تک ہم نے کسی کی عزت اللہ پر، اللہ کے رسول حرام ہے ہم پر، لیکن عزت اتارنا تو کوئی بات ہی نہیں۔ آپ آئے آپ چلے گئے، ارے یہ فلاں ایسا ہے، آپ آئے آپ چلے گئے، ارے یہ فلاں تو ویسا ہے، آپ آئے یہ چلے گئے، یہ فلاں ایسا ہے، جب میں جاتا ہوں تو باقی بولتے یہ ایسا ہے۔ عزت اتارنا تو کوئی معمولی، مطلب ایک معمول بن چکا ہے، یہ فلاں لڑکی، ہاں اس کا ذرا معاملہ ایسا دکھ رہا، فلاں لڑکا اس کا معاملہ ذرا ایسا دکھ رہا، فلاں عورت اس کا معاملہ ایسا دکھتا، فلاں مرد اس کا معاملہ ایسا دکھتا۔ آپ کون ہوتے ہیں اس کی عزت کے بارے میں بولنے والے؟ ہے نہیں، حرام ہے عزت، یاد رکھیے، غور کیجئے، سوچئے اس چیز پر۔ ہم کتنے آسانی سے کسی کی عزت اڑاتے ہیں، ارے یہ لڑکی کے چال چلن اچھے نہیں دکھ رہے، کون ہوتے ہو تم بولنے والے کسی لڑکی کے اس کے لال چال چلن؟ تم نے عزت اتاری اپنی ایک مومنہ بہن کی، اور یاد رکھیے روز قیامت اگر ثابت نہ کر پائے اس کے چال چلن کو، مشکل میں پڑ جائیں گے۔ کسی کو کہہ دیا کہ یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو کذاب ہے، یہ لوگ تو فلاں ہے، یہ ظلم کرتے، حالانکہ نہ وہ کذاب ہے، نہ وہ جھوٹا ہے، نہ وہ ظلم کرتے، اس لیے کہا کہ رشتہ نہ ہو جائے ان کے پاس فلاں سے تو بول دو، کچھ بھی جھوٹ بک دو، روز قیامت یاد رکھیے حرام ہے یہ، اور اتنا سخت گناہ ہے، اور بندوں کے معاملات بندے طے کریں گے، رب کا معاملہ رب طے کرنے والا، یہ بات یاد رکھیے۔ روز قیامت اللہ اپنے حساب کریں گا، بندے اپنا حساب کریں گے، اللہ ہی دیں گا لیکن بندوں کا حساب بندے لیں گے، اللہ اپنا حساب کریں گا۔ ایک انسان جنت کی طرف جا رہا ہوں گا، لیکن مجمع میں سے ایک انسان کہیں گا، صحیح مسلم کے عائشہ، اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ کہیں گا ٹھیک، نام عمل میں سے گالی کے بدلے میں سے نیکیاں دو، اے اللہ فلاں، اے اللہ فلاں، اتنا کہ فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، ایگزاسٹ ختم ہو گئی، اب کیا کریں؟ تو اللہ کہیں گا دوسروں کے گناہ اس کے سر پہ ڈالو، اور وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اللہ کا حساب اللہ لے گا، بندوں کا حساب بندوں۔ تو عزت ہماری ایک دوسرے پر یاد رکھیے حرام ہے، مال حرام ہے ضائع کرنا، اور اسی طرح جو ہے خون بہانا مسلمان کا مسلمان پہ یہ حرام چیز ہے، اس معاملے میں بہت احتیاط کرے، اور خون کو بڑی اس کی حرمت ہے، بہت احتیاط کیجیے کہ میں وجہ نہ بنوں کسی کی خون بہنے کی، میں وجہ نہ بنوں، میں وجہ نہ، اس لیے کہ سب سے اہم چیز دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ خون ہے، جان ہے، یاد رکھیے، اس کو بہانے کا کسی کو حق نہیں ہے، کہ میرے نفس سے کبھی کسی کے نہ ہو۔ میری ریش ڈرائیونگ بھی ایک مسلمان کے لیے اس کے جانے کی وجہ بن سکتی ہے، میں وہ بھی نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ خون سب سے قیمتی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا حساب بندوں کے معاملے میں جو اللہ لیں گا وہ دم خون کا ہونے والا، سب سے پہلا حساب فرسٹ۔ ہاں عبادتوں میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہونے والا ہے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن بندوں کے معاملات میں پہلا حساب خون کا ہونے والا۔ اس معاملے میں بہت سوچ لے، میرے ہاتھ سے کبھی کسی کا خون نہ بہے، خون سے ہر بات جان لینا ہی نہیں ہے، میرے ہاتھ سے کسی مومن کا خون بس نہیں ہونا، اس لیے کہ یہ سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے بیش قیمتی چیز دنیا میں ہو سکتی ہے۔
اور سب سے بڑی اس لیے کہ آخرت میں سب سے پہلا حساب بھی ہو رہا ہے اس کا، اس معاملے میں ہم وہ کریں۔ تو کوئی مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچائے، تکلیف کسی بھی قسم کی مالی، جانی یا اس کے بارے میں غلط سلط بیان کرنا یا جھوٹ بیان کرنا، یہ تمام چیز اس میں شامل ہو سکتی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، دیکھیے نمازی کے تعلق سے، روزے دار کے تعلق سے، حج نہ کرنے والوں کے تعلق سے وہ باتیں نہیں آئی ہیں جو بندوں کے حق نہ ادا کرنے کے تعلق سے بار بار اللہ کے ساتھ سے فرمائی۔ یہاں دیکھیے آپ کیا فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ۔ یہ بہت سی جگہ یہ کہا کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلم نہیں ہے، نماز چھوڑنے والے، روزے دار، ان کے بارے میں نہیں ہے، روایتیں سب آپس کے حقوق کے بارے میں۔ تو کہا مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ المسلم، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے، وہ مسلمان ہے، ورنہ مسلمان۔ تو ہم دیکھیں میرے ہاتھ سے اور میرے زبان سے کیا دوسرا بھائی میرا محفوظ ہے؟ اگر نہیں ہے تو میرے ایمان میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے، میرے مسلمان ہونے میں۔ اس بات کو ہم جو ہے خاص طور سے دھیان دیں۔ اسی طرح جو ہے ایک حق مسلمان کا مسلمان پر جو ہے وہ یہ کہ اس کے لیے عاجزی کرے، تکبر اور غرور سے پرہیز کرے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عاجزی اختیار کرے۔ عاجزی سمجھتے ہیں؟ عاجزی، انکساری، حلم، جھکاؤ اور تکبر سے اور دکھاوے سے، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا، جس کو اکڑ جس کو بولتے ہیں، اس سے ہم بہت زیادہ ایک دوسرے کے معاملے میں پرہیز کرے، یاد رکھیں۔ لیکن آج یہ معاملے میں ہم بہت کوتاہ، بہت کمزور نظر آ رہے ہیں۔ حالت تو یہ ہے کہ اللہ نے اگر ایک ذرہ سی نعمت مجھے کیا دے دی، وہ نعمت کے آتے ہی میرا معاملہ ہی بدل جاتا ہے دوسروں۔ کل تک جب ہم دونوں بس کے ساتھی تھے، 11 نمبر کے ساتھی تھے، دونوں ساتھ جاتے تھے، پیدل ساتھ بس میں آتے تھے، تو معاملہ الگ تھا۔ اللہ نے اگر مجھے ایک مقام دے دیا، ایک نعمت عطا کر دی کہ میں نے ایک 2 ویلر خرید لی، تو میرا اسٹیٹس چونکہ اس جیسا نہیں رہا نا، وہ تو بس میں جانے والا ہے، میں تو 2 ویلر والا ہو گیا، تو لہٰذا میرا معاملہ اس سے ملنے جلنے، اس کی طرف دیکھنے، اس کے معاملے میں بدل جاتا۔ اللہ رحم کرے اس معاملے میں۔ کتنی چھوٹی چیز اللہ نے تو کیا کیا نعمتیں اور دولتیں لوگوں کو نہ دی، جس نے فائدہ اٹھایا تو اس نے کامیاب ہوا، جس نے فائدہ نہ اٹھایا تو فرعون اور حامان جیسے اور قارون جیسی شخصیتیں بھری پڑی ہے، یاد رکھیے۔ اتنے چیز سے آپ غرور کر رہے ہیں، اتنے چیز سے حد ہو گئی ہماری ایک دوسرے کو عاجزی چھوڑ کر تکبر اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، جو اور جس کو کہیں گے غرور کی اور تکبر کی، عاجزی چھوڑ کر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، یہ حد ہو گئی ہے کہ ہر آدمی استعمال کی گاڑی پر تکبر ہو رہا ہے۔ اللہ نے نعمت دی ہے، پیسہ دیا ہے، موبائل ہوتا ہے، موبائل کال کے لیے ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بات کر، اور کیا اس کا ہے نا، بات کرتے ایک دوسرے سے، اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے، استعمال کر سکتے۔ وہ ہونے کی بنیاد پہ تکبر غرور، کائے کا غرور، کس چیز کا تکبر؟ اس میں برانڈڈ اور نان برانڈڈ کا غرور اور تکبر، برانڈڈ میں ہائر برانڈز اور لوور برانڈز کا غرور اور تکبر، کیا ہے یہ؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یہ دین عاجزی کا حکم دیتا ہے، انکساری کا حکم دیتا ہے، جھکاؤ کا حکم دیتا ہے، حلم کا حکم دیتا ہے، اس لیے کہ ہم کیا ہے اللہ کے سامنے؟ اللہ چاہے تو چوٹیوں جانوروں جیسا مسل دے ہم کو۔ اگر تکبر کرنا کسی ذات کے لیے لائق اور زیبا ہے تو اللہ کی ذات ہے، تو ہم تکبر اور غرور کرتے ہیں، جبکہ عاجزی اور انکساری کا اسلام حکم دے رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری دیکھیے، یہ ایک شخص آیا اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے یمنی جو ہے ایک قسم کا لباس کوٹ تھا وہ پہنا تھا، آ کر گردن سے پکڑ کے کھینچ دیا، اتنے زور سے کھینچا کہ آپ کے گردن مبارک پر نشان آ گیا لال، مطلب ہوتا ہے نا جب کسی کو لگے، اور کہا کہ یہ مجھے دیجیے آپ نے اتارا اور کہا یہ تیرے لیے۔ کچھ نہیں کہا اس کو کہ کیسا جاہل ہے تو، جٹ ہے تو، نبی سے ایک بات کر رہا ہے اور تیرا یہ سلوک ہے میرے ساتھ، کہا یہ لے لے۔ چونکہ ایک اعرابی تھا، بدو تھا، اس کو نہیں سمجھتی کس سے کیسی بات کی، کیا عاجزی اندازہ لگائیے، کیا صحابہ کو حکم دیتے تو صحابہ کیا اس کی ہڈی پسلی ایک نہیں کر دیتے تھے؟ عاجزی دیکھیے کہ ٹھیک کوئی بات نہیں، لے لیے تیرا ہوں، اندازہ لگائیے کیسی عاجزی ہے، کیسی انکساری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے اور اگر کوئی اجنبی آدمی آتا تو پہچان نہیں سکتا تھا کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ پوچھتا ہے کون ہے تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بولتے تھے میں ہوں۔ عاجزی دیکھیے آپ، ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں اور کہا کون ہے تم میں محمد، کون ہے تم میں محمد، چلا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ ایک بدو اعرابی ہے، ایک آدمی ہے جو گاؤں کا ہے، اس کا مزاج ہے، کہا میں ہوں محمد، میں ہوں محمد، میں ہوں محمد، آپ میرے پاس آؤ۔ ویسی جواب دیا تیز آواز میں، کیونکہ وہ ویسی سمجھنے والا تھا، میں ہوں، میں ادھر بیٹھا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ دیکھو آگے ایک اور جاہل ہے، دیکھو میرے نام سے چلا رہا، اس کو ادب بھی نہیں معلوم نبی کا کیا ہے، ذرا صحابہ اس کو سمجھاؤ نبی کا ادب کیا ہوتا ہے۔ ان کے ساری دیکھیے کہ آدمی چلاتا ہے، آپ اس کو جواب دے رہے کہ میں ہوں، میں ہوں، میں، تم میرے بارے میں پوچھ، کیسے عاجز ان کے، آپ پہچانے نہیں جاتے صحابہ میں بیٹھتے تو، یہ عاجز ان کے۔ اگر تکبر کرنا ہوتا کسی کو، اگر انسانوں میں
تو پھر وہ انبیاء ہو سکتے تھے، ان کو مقام ہی ایسا ملا تھا۔ وہ اگر اتنے عاجز تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو حق نہیں ہے تکبر کا۔ غرور اور تکبر کا یہ حال ہے اللہ رب العزت نے حالانکہ سورہ لقمان میں اس چیز کو بیان کیا، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 18 میں، کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے اور فرماتے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، اور الفاظ اس طرح سے، اور تکبر کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے اپنے گالوں کو نہ پھلا لینا۔ گال پھلانا بولے تو ایک محاورہ ہے، ہوتا ہے لوگ بولتے تھے کیسے گال پھلا کے بیٹھا، مطلب بہت اکڑ بتا رہا ہے تکبر۔ تو کہا لوگوں کے سامنے تکبر سے گال نہ پھلانا، ٹھیک ہے، اور زمین پر اترا کر نہ چلنا، اکڑ کر نہ چلنا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اترانے والے اور خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔ خود پسند، اپنے اترانا بولے تو خود پسند نہیں، میں سب کچھ پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شخص بنی اسرائیل میں تھا، 2 چادریں پہنا اس نے، مطلب اس زمانے کا شاید ٹریڈیشن تھا، کپڑے چادریں تھی، 2 چادریں پہن کر اکڑ کر چلنے لگا، مطلب دکھاوے کے لیے کہ چادریں میرے پاس 2۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک زمین میں وہ دھستا ہی چلا جائے۔ تکبر، تو اکڑ سے ہم بچے، انکساری کا پہلو اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، اور جو ہے عاجزی کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ یہ جو ہے ابو داؤد کی روایت آپ نے فرمایا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تواضع کرو اور کوئی کسی پر فخر نہ کرے۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ تم لوگ تواضع کرو، انکساری رہو، جھکاؤ رکھو، اور کوئی کسی پر فخر نہ کرے، تکبر نہ کرے۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہا جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بلندی دنیا میں عطا فرما دے۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو دنیا میں اونچا کر دیتا ہے۔ اصول دیکھیے، ہم اکڑ کے چل رہے اس لیے کہ شاید اس سے عزت ہوں گی، اصول یہ ہے کہ تم عاجزی اختیار کرو، اللہ تم کو دنیا میں رفعت دے دے گا، اونچا کر دے گا، ہے نا، اونچا کر دے گا۔ تو بہرحال عاجزی اختیار کرے۔ اسی طرح مسلمان کا مسلمان پر جو حق ہے اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ 3 دن سے زیادہ گفتگو بند نہ کی جائے، بات بند نہ کی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، حدیث کے الفاظ اس طرح سے کسی مسلم کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رہے، مطلب حرام ہے، حلال نہیں ہے کہ 3 دن زیادہ چھوڑے رہے، کہ جب وہ ملے تو ایک دوسرے کو پیٹھ بتا دے۔ ان میں اچھا انسان وہ ہوگا جو پہلے سلام کرے گا۔ سلام ٹھیک ہے، ڈسپیوٹ اپنی جگہ ہے، معاملات اپنی جگہ طے ہوں گے، سلام بند کبھی نہ کرے۔ 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے کو دیکھ کر چہرہ نہ پھیرے۔ آج معاملہ یہ کہ ہر کسی کو دیکھ کر انسان چہرہ پھیرتا ہے سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کر، اس سے نہیں جمتی، اس سے بات نہیں کرتا، چچا سے جھگڑا ہے، ماموں سے جھگڑا، رشتہ دار جھگڑا، پڑوسی سے جھگڑا ہے، سامنے والا جھگڑا، بزنس سے پڑوسی سے جھگڑا، بزنس میں سامنے والا جھگڑا، یہ لینے والا جھگڑا، وہ دینے والے کو جھگڑا، وہ ہر جگہ صرف اس کا جھگڑا، اور کسی سے بات نہیں کرتا، اور بس بات بند ہے اس کی۔ سلام کیجئے، ہاں معاملات طے ہوتے رہیں گے، بات آگے چلتی رہیں گی۔ اسی طرح مسلمان کے مسلمان پر جو حق ہے اس میں سے حق یہ ہے کہ اس کی غیبت نہ کرے، اسے حقیر نہ جانے، اس کا مذاق نہ اڑائے، اس پہ الزام نہ لگائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کے خلاف جو ہے چغل خوری نہ کرے، یہ اس کا حق ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کو جو ہے حقیر نہ سمجھے، چھوٹا نہ سمجھے، اس کے خلاف جھوٹ نہ بولے، اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اور یہ باتیں اللہ رب العزت نے بڑی بہترین انداز سے سورہ جو حجرات سورہ نمبر 49 کے اندر بہت بہترین انداز سے ایک کے بعد ایک وہ معاملات بیان کیے جو آپس میں بندوں کے ہوتے ہیں، اور پوری یہ تفصیلات دی کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ آئیے ایک آیت میں اللہ نے فرمایا سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر اس کی 12 میں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو، اس لیے کہ جو ہے بہت ساری بدگمانیاں، بعض بدگمانیاں وہ گناہ ہے، وہ اسم ہے، وہ گناہ ہے۔ اب ہم تو معاملہ یہ ہے کہ ہر کسی سے بدگمانی کر رہے ہیں، مسلمان سے مسلمان، کوئی آ گیا تو ارے یار اس کا پیسہ حلال ہے کیا، آپ نے جب تک نہیں دیکھا تو یہ سمجھیے حلال ہے، ارے یہ فلاں، دیکھیے جب تک کسی کی برائی ثابت نہ ہو تو آپ سمجھیے وہ اچھا ہے۔ ہمارا اصول الٹا ہے، جب تک کسی کا اچھا ثابت نہ ہو برا ہے، تو آپ سمجھیے اس کو، ہم کسی کو حقیر نہ جانے، غیبت نہ کرے، عیب نہ ٹٹولے۔ آگے فرمایا بعض ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، اس نیت سے کہ اس کی برائیاں ذرا نکال کے لاتے ہیں، اس کے معاملات دیکھتے ہیں۔ آگے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے آپس میں کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ آگے فرمایا اور کہا بعض ایحب احدکم ان یاکل لحم الاخی میتا فکرہتم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا مردار بھائی کا گوشت کھانا؟ نہیں، تم اس سے کہا تمہیں گھن آئے گی، تو غیبت کرنا منع ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا، اسی سورہ حجرات میں آگے آیت میں فرمایا، اور اللہ رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائے، عورتوں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے نزدیک وہ تم سے زیادہ خیر ہو، تم سے زیادہ بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور آپس میں ایک دوسرے کی جو ٹوہ میں نہ لگے رہو، اور ایک دوسرے کو القاب نہ دو، نک نیمز نہ دو، چڑ والے نام نہ رکھو۔ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق برا کام ہے۔ آج یہ گناہ تو ایسا معمول بن چکے ہیں، کسی کو انتہا نہیں،
کوئی انسان ہے، چلو اس کی چڑ ڈھونڈیں گے، چلو کیا ہوتی ہے، کس سے چڑتا ہے، پورے آزما لو اس کو، کھجور بولو، اچار بولو، یہ بولو، وہ بولو، جس میں سے کیا نکلتی ہے بس ڈھونڈنا ہے، پھر اس کو پھیلانا ہے، مارکیٹنگ کرنا ہے کہ آدمی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ کیا کہا، تم میں سے کوئی کسی کو نک نیم نہ دے، ایسے نام سے چڑ ہوتی ہے، چڑ، آدمی چڑھتا ہے کہ یہ نام سے نہ پکارا کرو مجھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ مدینہ گئے تو مدینہ میں آپ نے کہا فلاں کو بلاؤ، وہ آیا اور کہا اللہ کے رسول میرا نام یہ تھوڑی ہے، آپ نے کہا مجھے تو لوگ یہ بتا رہے تھے تیرے بارے میں، تو کہا وہ مجھے چڑھاتے ہیں، پھر ایک کو کہا فلاں، پھر وہ آیا کہ اللہ کے رسول میرا یہ نام تھوڑی ہے، تو میری چڑ ہے۔ آپ سب پریشان ہو گئے، سب مطلب لوگ ایک دوسرے کو چڑ سے پکار رہے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تم میں سے لوگ جو ہے ایک دوسرے کو نک نیمز نہ دیں، چڑ والے نام نہ، تو اس بات کا ہم خاص لحاظ رکھیں، جھوٹ نہ بولے ہم کسی کے خلاف، مذاق نہ اڑائے کسی کا۔ آج مذاق اڑانا تو میں سمجھتا ہوں معمول ہے، کسی مومن بھائی کا مذاق اڑانا حرام ہے میرے، بہت سخت حرام، اس لیے کہ آپ اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، چھوٹا سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ اپنے سے مالدار اور اپنے سے زیادہ ڈیل ڈال والے آدمی کی مذاق اڑانے کی ہمت کرتے ہیں کیا؟ بتائیے کرتے ہیں کیا؟ ہمت بھی نہیں کریں گے آپ، بھائی بہت زبردست ڈیل ڈال دکھ رہی ہے اس کی، بہت مالدار ہے، مذاق نہیں کر سکتے، ہے نہیں ہے، تو حقیر سمجھتے جب کرتے، یہ منع اس لیے کہ حق مارنے میں شامل ہوتا ہے۔ غیبت کا معاملہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، صحابہ سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، آپ بتائیے، تو کہا ذکر اخاک بما یکرہ، تیرے بھائی کے بارے میں تو پیٹھ پیچھے ایسی بات کر کہ اسے جو ہے برا لگے۔ تو پھر آپ سے اس صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں وہ صفت ہے، وہ برائی ہے، تو کہا اگر اس میں ہے تو غیبت ہے، نہیں ہے اور تو نے کہی تو بہتان ہے، اگر ہے تو غیبت ہے۔ اس بات کو ہم سمجھے، مسلمان کا حق مارا جاتا ہے اگر ہم اس کی جو ہے اگر غیبت کرتے ہیں تو یہ بہت برا کام ہے، یاد رکھیے۔ اور بہت ساری ایسی باتیں جو ہے سورہ حجرات کا ہم ضرور مطالعہ کریں، اس میں آتی ہیں۔ اسی طرح مسلمان کا جو ایک حق ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو ناحق گالی نہ دی جائے، چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو، کسی مسلمان کو ناحق گالی نہ دی جائے، چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو۔ یاد رکھیے آج مسلمان کو گالی دینا ایک بہت عام بات بن چکی ہے، بلکہ گالیاں دینا ہی ایک عام فیشن بن چکا ہے۔ ہم جس نبی کی امتی ہے اور اس کے جو اخلاق جو آ رہے ہیں، جو اوصاف، جو صفتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی جا رہی ہے، آپ تو اتنے اچھی صفت کے حامل تھے اور بد اخلاقی کو اتنا نہ، کہ تو گالی بد اخلاقی، بہت بڑی بد اخلاقی، اتنا نہ پسند کرتے کہ ایک مرتبہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا جو بیٹھی تھی، تشریف فرما تھی، اور ایک یہودی گزرا اور گزرتے گزرتے اس نے کہا السلام علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس نے یہ کہا السلام علیکم، جس کا معنی ہوتا ہے تم پر موت ہو، مطلب اس نے زبان کو گھمایا اور نبی پر موت کی مطلب بددعا دی، سلام کی بددعا۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت غصہ آیا، پہلے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ایک صحابیہ ہے، ایک بیوی ہے، اور نوجوان فوراً پلٹی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روکنے تک جواب دیا وعلیک السلام ولعنت، تجھ پر موت اور اللہ کی لعنت۔ آپ سب نے کہا عائشہ رکو، اتنی دیر میں آپ نے رکو کھا، تب تک انہوں نے جواب دے دیا اس کو پلٹا کر کہ عائشہ رکو رکو، وہ برے کی بات کرتا ہے بد کلامی، تم کیوں اپنا منہ خراب کرتی ہو؟ نبی کو وہ برا کہہ رہا ہے، وہ جواب دے سکتی ہے اس کو پلٹا کر، پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنا زبان خراب نہ کرے کہ یہودی اس الفاظ کی وجہ، ہے نا۔ اور آج بد اخلاقی دیکھیے، گالیاں، کچھ لوگوں کی اگر باتیں اللہ رحم کا ریکارڈ کی جائے نا، 50% گالیاں رہتی اور 50% بات کرتے، کرا کیا؟ ایک گالی، نہیں کیا کیا؟ دوسری گالی، آیا کرے ایک گالی، گیا کرے ایک گالی، نہیں گیا کیا اب تک صرف ریکارڈ کیجیے آپ، 50% گالیاں، 40% گالیاں، 30% گالیاں، 20% گالیاں، مطلب باتوں کو پرسنٹیج میں کاؤنٹ کیا تو فیصد میں گالیاں چالو ہیں، مطلب ایسی گالیاں اور ایسی رفتار سے تو کیا بولا اس نے، سب نہیں، وہ ان کا چلتا رہتا ہے۔ حالت یہ ہوتی ہے جب انسان عادی ہو جاتا ہے نا تو مشکل ہوتی ہے، اس لیے زبان کو بچانا چاہیے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ، ایک مجلس بیٹھی ہے، اس مجلس میں ایک صاحب بات کرنے لگے، مطلب علماء کی ایک مجلس جماعت بیٹھی ہے، اس میں بھی بیٹھا تھا، کچھ باتیں سن رہا تھا۔ ایک صاحب نے کہا اگر فلاں لوگ اگر کرے نا تو دے دی ایک گالی، اب نکل گیا منہ سے۔ اب گالی نکلنے کے بعد ایسا ادھر تو دیکھ رہے بولے ایکچولی میری اردو صحیح نہیں ہے، بولے تو کچھ بھی منہ سے نکل جاتا۔ اب اردو صحیح ہونے اور نہیں ہونے کا گالی سے کیا تعلق، بول دیا۔ تو وہیں ایک ہمارے دوست بڑے دوست نے کہا، میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا، وہ چوڑیاں بیچتا تھا، چوڑیاں، اس کے پاس ایک گدھی تھی، گدھی، وہ گدھے پہ سمجھو بیچتا تھا۔ تو جب وہ گدھی سے جو بات کرتا تھا تو کہتا تھا آپ کیسی ہیں، آپ کیا کر رہی ہو، آپ آج چل نہیں رہی ہو، آپ بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، آج چلیے نا آپ جلدی، ہم کو جانا ہے۔ تو کسی نے سے پوچھا تو اپنے گدھی سے آپ سے کیوں بات کرتے ہو؟ تو کہا بھائی دیکھو میرا بزنس جو ہے پورا عورتوں میں، چوڑیاں بیچتا ہوں، اگر میں گدھی کو گالیاں دیتا رہوں گا اور کبھی غلطی سے عورت سامنے گالی نکل گئی تو میری کیا عزت رہے گی، ہے نا۔ تو گویا اپنے گدھے سے بھی اچھی بات کرتا تھا اس لیے کہ اس کا بزنس عورتوں میں۔ اب وہ عادت ہوگی ہمیشہ گالیاں دینے کی، نکل کی مجلس سے وہاں بھی گالی، ایک دم بالکل رفتار سے باتوں باتوں میں دے بھی دی گالی، چل بھی گئی، اور بعد میں تھوڑا میری اردو صحیح نہیں بولے، تھوڑا سا آپ عادی ہے بھائی اس چیز کے، بہت کنٹرول میں ہوں گے، شاید وہ تھوڑی دینے کے بعد تھوڑا ریلیکس ہوئے ہوں گے، تھوڑا کچھ نکلا میرا غصہ اور اندر سے، بہت مشکل بات ہے، گالی دینے والا رہ نہیں سکتا بغیر گالی دیے کہ
بہت اتنا کہ کسی کو انتہا نہیں. تو گالی دینا مسلمان کو یاد رکھیے برا کام ہے، زندہ ہو یا مردہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے متفق علیہ، آپ نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مومن کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، اور اس کا قتل کرنا کفر ہے. مومن کو گالی دینا گناہ ہے. اسی طرح آپ فرماتے ہیں ایک روایت کے اندر کہ مردوں کو گالی نہ دو جو مر چکے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، اس لیے کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. گالی دے کے کیا فائدہ؟ برا بھلا مت کہو، گالی مت دو، اس لیے کہ وہ انجام کو پہنچ چکے. ابو جہل کو ایک مرتبہ کچھ لوگ جو ہے بعد میں جو ہے برا بھلا کہہ رہے تھے. ابو جہل کے گھر والے ایمان والے تھے، ان کو برا لگا کہ اللہ کے رسول بار بار ہمارے باپ کا نام لیتے اور کہتے فلاں تھا فلاں تھا. آپ نے اس پہ کہا تھا اپنے مردوں کو گالی نہ دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے. اور ایک رات میں کہا اپنے مردوں کو گالی نہ دو، اس لیے کہ ان کو گالی دینے سے زندوں کو تکلیف ہوتی، مرے ہوئے انسان کو بھی گالی نہیں دینا، برا بھلا نہیں کہنا. اسی طرح فرماتے ہیں جو شخص گالی کی ابتدا کریں گا، دو لوگ جھگڑ رہے ہیں، گالی دے دی، جو شخص گالی کی ابتدا کریں گا اس کے بنیاد پر دوسرا آدمی اس کو جواب دیں گا، وہ ساری گالیوں کا جو ہے عذاب جو اس شخص کو ملے گا جس نے پہلے گالی شروع کی، سوائے اس کے کہ جس نے جواب دیا وہ زیادتی نہ کرے. کسی نے گالی دی اور آپ بے ساختہ آپ نے نہیں چاہا نکل گئی گالی، تو اس کا گناہ کس کو ملے گا؟ وہ فرسٹ پرسن جس نے گالی کی شروعات کی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر فرمایا، حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی، صحیح مسلم کی روایت، تم میں سے کوئی شخص اپنے ماں اور اپنے باپ کو گالی نہ دے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ کہا جب تم کسی کے باپ کو گالی دیتے ہو تمہارے باپ کو دیتا ہے، جب تم کسی کی ماں کو گالی دیتے ہو تمہاری ماں کو دیتا ہے، یہ تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی. تو گالی دینے سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں آج لوگ گالیاں بالکل عام دیتے. اسی طرح جو ہے مسلمان جو حق ہے اس میں ایک حق یہ ہے کیونکہ مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ حسد نہ کرے، ٹھیک، اور بدگمانی نہ کرے، حسد اور بدگمانی نہ کرے، اس لیے اور اس کی جاسوسی نہ کرے. یہ بات بھی میں نے بہرحال پچھلی آیت میں جو سورہ حجرات کی اس میں یہ بات آ چکی ہے کہ کسی سے حسد نہ کرے، حسد نہ کرے. اور آج حسد کا معاملہ تو یہ ہو گیا کہ جسی کو انتہائی حسد سمجھتے نا، جلن، حسد کہتے ہیں اللہ اگر کسی کو کوئی نعمت دے، اس نعمت کو دیکھ کر جو غلط خیالات آتے ہیں نا، وہ خیالات کو کہتے ہیں حسد. ارے گھر بنا لیا اس نے، استغفر اللہ، گھر بنا لیا کیا اس نے، میں تو آج تک پہنچ نہیں سکا، اللہ اس کے گھر کا زوال ہو جائے، کام رک جائے، آدھا ہوا ہوں گا تو وہ ہو جائے، جس سے ادھار لے کے اس نے آ کے آج ہی مانگ لے تاکہ ہو جانا ہوں. یہ حسد، فوراً نعمت کے زوال کی امید، گر جائے، یہ سب ختم ہو جائے. یا پھر دوسرا جذبہ، کسی کا کچھ دیکھا، اللہ کاش میرے پاس آتا، اس کے پاس کیا، یہ کیا اس کے لائق تھا کیا. یہ دونوں حسد ہے. ایک قسم یہ بھی حسد ہے، دوسری بہت بدتر ہے جو میں نے پہلی کہی، اس کی مجھے ملے نہ ملے، اس کی تو برباد ہو جانا اللہ، حسد. اور آج حسد کا کیا معاملہ ہے، ہر چیز پر حسد کر رہے ہیں. میں جب ہم نے کسی کو دیکھا، اللہ نے ایک نعمت دی، آپ کہیے بارک اللہ فی، اللہ برکت دے، بہت اچھا، بہت اچھا، چلنے دیں، اللہ برکت دے. اللہ نے کہ تو اللہ اگر دنیا میں سب کو برابر بناتا، کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کاش اللہ سب کو برابر بناتا ہے، یار یہ غریب امیر سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا، کالے گورے سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا، کچھ نعمتیں زیادہ اور کم ہونا جس کو ہم دنیا میں کرتے ہیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب آئیے کہ ایسے سماج کو دیکھتے ہیں سب امیر ہے، سمجھ سب امیر، چلیے ماشاءاللہ سب امیر ہے، آپ بھی کروڑ پتی ہے، میں بھی کروڑ پتی، یہ بھی کروڑ پتی ہے، وہ بھی، مطلب ایکول اماؤنٹ جتنا بھی کروڑ بلین جو بھی سب کے برابر. اب میں بیمار ہو گیا اور مجھے جو ہے کوئی ہسپتال لے جانا ہے، بھائی میرا آدمی بہت بیمار ہے، یہ اس کو ہسپتال لے جانا ہے، میں تو اپنے گھر کروڑ پتی، میں کیوں لے جاؤں گا آپ کا، سمجھ رہے آپ. میرا گھر بنانا ہے تو کون بنائے گا میرا گھر؟ اللہ نے جو دنیا میں مال دولت میں آگے پیچھے کیا ہے یہ آزمائش ایک طرح سے، اور دنیا کا نظام اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں. تو حسد کیوں کرنا، اللہ نے اس کو نعمت دی، بارک اللہ فی، دعا دیجیے اللہ برکت دے. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی اس نعمت کو دیکھ. میرا ایک بھائی ہے جو کار میں اچانک، کار میں آتے اندر سے ایسی آگ کی، کار میں دھواں نکلتے نظر آ رہا، جس کے پاس کار، حسد دیکھیے آپ. وہ کہہ رہا بھائی ماشاءاللہ میرے حالت اللہ نے بدل دی، ایک سال میں میں نے یہ فلاں کیا، یہ کیا، نہیں حرام کمایا ہوں گا، یہ نہیں کہاں سے حلال لا سکتا. ابھی اس دیکھیں حسد دیکھیے کس حد تک، اللہ اس کو کہہ دے رہے کیسے کیسے لوگ گاڑی میں ڈھو رہے، ہم لوگوں کو دیکھو، ہم تو فلاں خاندان سے نواب تھے نا، اب جو ہے اس کو قبول کر لو. مال و دولت کا معاملہ ایسی ادھر سے ادھر چلتے رہتی ہے، ایک نسل ادھر تو دوسری نسل میں ادھر. حسد کیوں کرنا ہے؟ تو بارک اللہ، اللہ برکت دے، ماشاءاللہ بڑی خوشی بھی دیکھی. تو نعمتوں پہ برکت کی دعائیں دیجیے، حسد مت کیجیے. تو حسد کرنا مومن کے خلاف، اور حسد ایک ایسا گناہ ہے معلوم آپ کو، یہ نہ صرف گناہوں میں اضافہ کرتا ہے بلکہ نیکیوں کو بھی چاٹ جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے. گناہوں کی قسمیں ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، گناہ کرنے کا گناہ ملتا ہے، نیکی اپنی جگہ چلتی ہے. حسد ایک ایسا گناہ ہے جو گناہ بھی دیتا ہے اور نیکیوں کو بھی کم کر دیتا ہے، دیمک کے رکھا جاتا ہے نیکی. ٹھیک، اسی طرح جو مومن کا، مسلمان کا جو حق ہے، ایک حق یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دے اور خیانت نہ کرے، دھوکہ نہ دے اور خیانت نہ کرے. آج دھوکے دھڑی کا کیا معاملہ ہے میں کہتا ہوں، بہرحال بتانے کی مجھے ضرورت نہیں، کتنا دھوکہ مسلمان ایک دوسرے کو دے رہے ہیں اور کس کس پیمانے اور لیول پر دھوکہ دے رہے ہیں، مطلب بولنے میں بھی تعجب ہوتی ہے. اس لیول تک دھوکہ کہ شادی ایک سے کرنا اور بتاتے ایک لڑکی. ایسے واقعے سنے ہوں گے نا آپ نے، نہیں وہ ذرا یہ بچی کی شادی نہیں ہو رہی، کلر اس کا فلاں ہے تو بتا دو چھوٹی بہن میں شادی میں بٹھا دینا. اس کتنی بری بات ہے، دیا جا رہا ہے چھوٹے سے لے کر اوپر تک، مطلب کوئی اس کی وہ نہیں، حد نہیں دھوکے کی. یہ مان لیجیے آپ سب سے اچھا دے رہا ہوں میں آپ کو،
اور بعد میں آئے کو ارے وہ کہاں ہے وہ جو اپنا خراب رکھا تھا سب سے اچھا بول کے دے دیا، وہ بھی شاباش بہت اچھا کام کیا تم نے، بہت بہت دن سے اٹکا ہوا تھا اچھا کر دیا دے دی تم نے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ بہرحال دھوکہ دینا اور خیانت کرنا یہ غلط ہے. مومن کو دھوکہ دینا خیانت کرنا اللہ رب العزت نے اس سے جو ہے روکا ہے، اور بار بار جو ہے قرآن کے اندر حدیث میں اس کی جو ہے تاکید کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شخص کے پاس گئے، اناج کا سودا کیا، ہاتھ ڈالا اور نکالا تو اندر سے گیلا اناج، گیلا. کہا اناج گیلا؟ تو کہا کل رات اللہ کے رسول بارش ہو گئی تھی تو میں نے گیلے اناج کو نیچے چھپا دیا، سوکھے اناج کو اوپر ڈالا. آپ نے فوراً کہا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، جو دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. کتنی اہم بات کہی، کیوں دھوکہ دینا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن دھوکہ دینا تو ایک عام معمول ہے. دھوکہ دینے والے کو بڑا چتر اور چالاک سمجھتے ہیں ہمارے زمانے میں، اور کیا چتر ہے، بس ادھر کا ادھر کر دیتا ہے، یہ چیز کو فلاں کر دیتا ہے، وہ چیز تو آپ رکھ دیجئے وہ کر دیتا ہے. یہ چتر چالاکی دنیا کی ہو سکتی ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے بہت بڑا گھاٹ. ہم جو ہے کسی کو بھی دھوکہ نہ دے اور خیانت نہ کرے، امانت رکھتا ہے تو خیانت نہ کرے، اس لیے کہ دھوکہ دینا اور خیانت کرنا یہ منافق کی علامت. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے مومن کا جو حق ہے اس میں ایک حق یہ ہے کہ وعدہ خلافی نہ کرے. اگر وعدہ کرتا ہے کسی معاملے میں تو وعدہ خلافی نہ کرے اور جھوٹ نہ بولے اپنے بھائی. وعدہ خلافی کرنا بہرحال میں سمجھتا ہوں اتنا عام ہو چکا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر اس کی 34 سے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. وعدوں کو پورا کرو، وعدے کے بارے میں پوچھو. وعدہ خلافی کرنا ایک دم عام بات ہوگی، کل آ جائیے، کل کام ہونے والا ہی نہیں، کل آ جائیے. وہ پوچھتا دوسرا آدمی ارے کل تو نہیں ہوں گا نا، بول دینا، کسٹمر چلے جاتا نا، اٹک گیا، اب آتے رہیں گا، کل پرسوں بلاتے رہیں گے. وعدہ خلاف، کام ہونے نہیں والا آپ نے کہہ دیا. بہرحال وعدہ خلافی کرنا مومن کے خلاف یہ حرام ہے، اور اس کا حق ہے کہ آپ اس سے وعدہ خلافی نہ کریں اور اس سے جو ہے جھوٹ نہ بولے، یاد رکھیں. اسی طرح اگر مومن کو قرض دے، کوئی کسی قرض دے تو قرض اس کا لوٹائے، اس کو خواہ تکلیف نہ پہنچائے. قرض لے کر کہ قرض تو لے لیا، اب آج آنا، کل دے دیں گے، بھاگ کے جا رہے کیا، یہیں تو ہے نا، سامنے تو ہے نا، ہو گئی بھائی غلطی، اب نہیں فلاں. تو قرض لے تو اس کا قرض لوٹائے. اسی طرح مسلمان کا جو حق ہے اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ جو ہے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے اپنے بھائی کے ساتھ. اسی طرح جو ہے مفید چیزیں اس سے مہیا کرے. اسی طرح جو ہے خوش ہو کر اس سے ملے. اسی طرح جو ہے اس کے احسانات کو قبول کرے. اگر وہ کچھ کرتا ہے کہ ہاں ماشاءاللہ آپ نے میرے لیے فلاں کیا تھا، اس کے احسانات کو قبول کرے اور اس کی کوتاہیوں کو معاف کرے. یہ حق ہے. اچھے اخلاق میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں. کیا ہے اچھے اخلاق سے ملے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. مفید چیزیں مہیا کرے. اس نے کوئی احسان کیا تو بولے لوگوں میں ہاں اس نے احسان کیا میرے ساتھ، ٹھیک ہے، اسے بد اخلاقی نہ کرے، اسے برا بھلا نہ کہے. تو یہ یاد رکھیے، اس کا حق ہے، یاد رکھیے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اس معاملے میں بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کہاں ہوتا ہے، کتنے برے اخلاق ہیں. حالانکہ اخلاق میزان میں سب سے وزنی چیز ہوں گے، یاد رکھیے. سب سے وزنی چیز اعمال کے اعتبار سے روز قیامت جو بھرنے والی وہ کیا ہے؟ اخلاق. تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اس لیے کہ بار بار اچھے اخلاق کے تعلق سے قرآن اور حدیث نے جو ہے تاکید کی ہے. تو ہم اپنے مومن بھائی سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ. اسی طرح جو ہے مومن پہ جو حق ہے مسلمان کے، اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر بڑا ہے تو اس کی عزت کرے، چھوٹا ہے تو اس کی توقیر کرے. بڑا ہے تو عزت کرے، چھوٹا ہے تو توقیر کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی ہے، بڑی تاکید کی اور یوں فرمایا، یہ ابو سنن ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا. وہ ہم میں سے نہیں، وہ مسلمان نہیں جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا. ایک روایت میں فرمایا جس نے 2 لوگوں کی عزت کی اس نے میری عزت کی. اس نے فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، جس نے 2 لوگوں کی عزت کی اس نے میری عزت کی. پہلا جس نے کسی حافظ کی عزت کی اس نے میری عزت کی. دوسرا فرمایا جس نے سفید بال والوں کی عزت کی، بال سفید بوڑھے انسان کی عزت کی اس نے میری عزت کی. کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما کہ جس نے ایک حافظ کی عزت کی اس نے گویا میری عزت کی، اور جس نے ایک سفید بال مطلب بوڑھے انسان کی عزت کی اس نے میری عزت. کتنا بڑا مقام. آج بڑوں کی عزت کہاں جا چکی ہے، بہرحال بتانے کی ضرورت نہیں. بوڑھا باپ ہے، بوڑھی ماں ہے، بوڑھے رشتہ دار ہے، عام مسلمان جو ملتے ہیں کہاں عزت ہے، بلکہ بوڑھوں کو تو بوجھ سمجھا جا رہا ہے. یہاں یہ ہے کہ حق ہے اس کا کہ اس کی عزت کی جائے. کوئی بھی مسلمان انسان ہے، بوڑھا ہے اس کی عزت کی، اس کا مقام ہے. یاد رکھیں، اس چیز کو ہم جو ہے سمجھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے یہ معمول تھا کہ جب آپ سفر سے واپس آتے بچے آپ کا انتظار کرتے مدینے. آپ آنے کے بعد جو فرسٹ کم فرسٹ سرو، جو پہلے آتا اس کو بٹھا لیتے. اس کے بعد جو بچے ہوتے انہیں کہتے دوسرے جتنے صحابہ آتے تم بھی بٹھاؤ، تم بھی بٹھاؤ. اور ان بچوں کو لے کے آپ مدینے کے اندر جاتے اور ان کے گھروں پر چھوڑ کے آگے نکلتے جاتے. کیسے لاڑ محبت. آپ بچوں کے پاس جاتے، بچے آپ کے پاس لائے جاتے، بچوں کو آپ گود میں لیتے، روایت بچے پیشاب کر دیتے، تب بھی آپ کبھی کچھ نہیں بولتے، صرف پانی منگاتے اور ڈال دیتے. آپ سے ایک صحابیہ کے پاس گئے، ام سلیم رضی اللہ عنہا غالباً، اور ان کے بچے کو لیا، اس نے پیشاب کر دیا. وہ بڑی پریشان ہوئی، بڑا ان کو رسوائی ہوئی، ارے میرے بچے نے پیشاب کر دیا. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، پانی لاؤ، اور پانی لے کر آپ نے
پیشاب کر رہا ہے بچہ، دیکھیے آپ کیسے. تو بچوں سے آپ محبت کی علامت ہے. ایسے بہت سارے باپ کو دیکھا گیا، والد ہے باپ ہے بچے کا، اور وہ کہتا نہیں بچہ اب تک پیشاب کر رہا نا میں گود میں نہیں لیتا. اپنے کو پتہ نہیں کہ وہ پیشاب کرنے والے بچے. تم میں رحم کا جذبہ ہی نہیں، اس کا مطلب رحم کا جذبہ ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رونے لگے کسی تکلیف پر بچے کی، آپ کے نواسے کی یا نواسی کے تعلق سے آتا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ تو کہا اللہ نے اگر تیرے دل میں رحم نہیں رکھا تو میں کیا کروں، یہ تو رحم ہے آنسو کا نکلنا. ٹھیک سمجھا؟ تو آپ بچوں پر شفقت، بہت شفیق تھے. آج بہت سارے والدین کو دیکھا تھا بچوں کو مارنا ان کا فیشن اور ٹرینڈ ہے، بس کچھ ہوا کہ اٹھایا اور دے دیا ایک لگا کے. جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں نا تو میں افسوسات کہہ رہا ہوں، اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے. بچوں کو بھی کہوں گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے والدین کو تکلیف دے اگر وہ آپ کو دے تو، لیکن ایک فطری چیز ہے اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے. آپ ان کو ماریں گے بڑے ہونے کے بعد وہ بھی آپ سے وہی سلوک. آپ ان کی خیر خواہی کریں گے بڑے ہونے کے بعد، امید ہے کہ انشاءاللہ عزیز ہمیں بچوں کے ساتھ شفقت، اس لیے کہ ان کا حق ہے بچے ہونے کے ناطے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے ان کی تعظیم کریں اور ان کی عزت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ سنن ابو داؤد کی تھی. آپ نے فرمایا یہ بات اللہ جل جلالہ کی تعظیم میں سے، مطلب جس نے ان کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی. ان کی تعظیم میں سے اللہ کی کہ سفید بالے والے مسلمان کی کوئی شخص عزت کرے، یہ اس کی تعظیم ہو جاتی ہے. اس میں ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے سفید بالوں والے کی، اور سفید بال ہے پتہ کب چلیں گا، یا تو بال سفید ہے یا تو مہندی لگا ہوا ہے. آپ کالے لگا لے تو کہاں عزت کریں گے لوگ آپ کی. ٹھیک ہے، تو بہرحال سفید بالوں کے تعلق سے کہا گیا کہ اس کی عزت مطلب وہ بوڑھا ہو چکا ہے، انسان سے توقیر کرنا چاہیے. اسی طرح جو ہے مسلمان کے جو مسلمان پہ حق ہے اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ اپنی طرف سے اس کے لیے انصاف مہیا کرے. فیصلے کا موقع آئے، ضرورت پڑے تو انصاف مہیا کرے. اور یہ چھوٹے سے لے کر بڑے لیول تک ہو سکتا ہے. میں گلی میں داخل ہوا، میرے بچے نے کسی بچے کو مارا تو میں انصاف کروں کہ کہوں کہ ہاں میرے بچے نے کسی بچے کو مارا. یہ نہیں کہ نہیں اپنا بچہ ہے تو چلو بیٹے بولو مت میں سب نپٹ لیتا باقی کا معاملہ، اور دوسرے کو بچہ رہے تو پھر کیا ہے اس کو جو آپ پیٹ رہے اور مار رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انصاف مہیا کرے اپنی نفس سے ہر حال میں کہ کسی مسلمان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، چاہے میں کسی مقام پہ کسی لیول پر ہوں، بچوں کا آپسی معاملہ ہو، پڑوسیوں کا معاملہ ہو، رشتہ داروں کا معاملہ ہو، ہم انصاف کریں اور انصاف کے خلاف کوئی کام نہ کرے. یاد رکھیں اس لیے کہ اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے. اسی طرح مسلمان کے آپس میں جو مسلمان پہ حق ہے اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کے اپنے مسلمان بھائی کی لرزش کو معاف کرے اور اس کے عیب پر پردہ ڈالے. لرزش ہوتی ہے نا غلطیاں، اس کو معاف کرے اور عیب پر پردہ ڈالے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ بات بڑی اہم ہے. اگر ہر شخص بدلہ لے گا نا تو دنیا چل نہیں سکتی. اگر ہر شخص بولے نہیں بدلہ چاہیے تو دنیا کیسے چلے گی. معافی بھی تو کوئی جذبہ ہے. معافی دیجیے آخرت میں بدلہ ملے گا تو معاف کیجیے، درگزر کیجیے اور لرزشیں جو ہوتی ہے اس کو جو معاف کیجیے. اور اگر عیب ہو اپنے بھائی کے جو کہ اس کے ذاتی عیب ہے جس سے سماج کا اور معاملات کا تعلق نہیں ہونا ہے وہ کبھی ظاہر مت کیجیے کسی کی. بڑی اہم بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حدیث کے الفاظ جو ہے اس طرح سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے معاف کرنے کے تعلق سے بار بار حکم دیا. جیسے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے واعف عنہم واصفحوا، اے نبی ان کو معاف کیجیے اور ان کو درگزر کیا کیجیے. مطلب لوگ آتے ہیں خطائیں کرتے ہیں غلطی کرتے ہیں، آپ ان کو معاف کریں اور آپ ان کو جو ہے درگزر کریں. ایک روایت میں آپ نے فرمایا اور کہا کہ معاف کرنے کے تعلق سے آپ نے فرمایا جو شخص، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص کسی مومن کو دنیا کا کوئی غم اس کا دور کرتا ہے، مصیبت دور کرتا ہے تو اللہ روز قیامت اس کے کسی غم کو اور مصیبت کو دور کر دیں گا. اور جو اپنے تنگ دست مسلمانوں کو جو ہے مدد کرتا ہے اللہ اس کے لیے جو ہے قیامت کے روز آسانی مہیا کرے گا. اور جو مسلمان کسی مسلمان کے عیبوں کو ڈھانکیں گا اللہ روز قیامت جو ہے اس کے عیب کو ڈھانک لے. حدیث میں دیکھیے جو کسی مسلمان کے عیب کو ڈھانکتا ہے اللہ اس کو ڈھانکیں گا. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں عیب ملے قرید کے، پھر ہم اس کو اجاگر کریں. ارے وہ آدمی کیا، ان کا تو ایسا معاملہ ہے، ان کا کیا، ان کا تو فلاں معاملہ ہے. عیبوں کو اجاگر نہیں کرنا ہے، ہم کو عیب کو چھپانا. اسی طرح جو ہے چند جو آخری بہرحال باتیں ہیں مسلمان کے جو مسلمان حق ہے اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی سے مدد اور تعاون کی ضرورت ہو تو اپنی طاقت کے اعتبار سے مدد اور تعاون ضرور کرے. مدد اور تعاون کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے کہ آپ کی جان پہچان سے، آپ کے مال سے، آپ کی جو ہے صلاحیتوں سے ضرور کسی مسلمان کو اگر ضرورت ہو تو مدد کرے. آج اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم مسلمان اپنی آپ کی خود کم از کم مدد کریں. آج حالت یہ کہ ہماری مدد کے لیے اقوام آ رہی ہے اور ہم کو سپورٹ کر رہی ہے. مسلمان تو وہ قوم ہے، یہ دین تو وہ دین ہے. جب یہ آیا تھا اور جب صحابہ نے اس پر عمل کیا وہ لوگ تھے جو دنیا کی ضرورت بن بیٹھے تھے. آج کیوں ہم کو لوگوں کی اور دنیا کی ضرورت ہے اپنے وہ دنیا کی ضرورت. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ نے حکومت کی اور سندھ کے علاقے تک مسلمان فوجیں پہنچی لیکن جو ہے جو فارسی حکومتیں بھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی. فارسیوں نے ایک بڑا لشکر جمع کیا اور یہ کہا کہ وہ آخری ایک دیتے ہیں ان کو، مسلمانوں کو جو ہے جم کر جنگ کے لیے تیاریاں کی. تو سعد بن وقاص اپنے لشکر کو لے کر واپس پلٹ لگے. کچھ گاؤں، کچھ دیہات، کچھ شہر جو آپ نے قبضہ کیے تھے اور لوگوں سے جزیہ لیا تھا. جزیہ جو ایک ٹیکس ہوتا ہے جو سیفٹی ٹیکس ہے کہ جو نان مسلم ہوتے ہیں مسلم حکومت میں ان کو فوج میں حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا وہ اس کے بدلے ایک ٹیکس پے کرتے ہیں، اس کو جزیہ کہتے ہیں. وہ جزیہ لیا تھا تو کہا کہ جزیہ
جزیہ آپ لوگوں کا واپس، اس لیے کہ آپ کی ہم آپ حفاظت نہیں کر سکتے۔ قومیں رونے لگی کہ کیسے لوگ ہیں، بادشاہ تو اور شاہان تو آتے ہیں ہم پہ ٹیکسز لگا لگا کے ہماری زندگیاں برباد کرتے ہیں، کیسی عجیب قوم ہے، ہمارے پیسوں کو واپس دے کے جا رہی ہے۔ رونے لگے کہ نہیں آپ جاؤ مت، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گا نہیں، ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ کا پیسہ آپ کا ہوگا، اور چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ تو ہم تو لوگوں کی ضرورت تھے، ہم انسانیت کی ضرورت تھے، چاہے وہ مدد کے لیے ہو، انسانیت ہم کو پکارتی تھی۔ صحابہ کو لوگ مدد کے لیے پکارتے تھے، یاد رکھیں، اقوام نے صحابہ کو پکارا۔ اسپین کے اندر مسلمان جب پہلی بار داخل ہوئے، وہ اپنی خواہشات اور نفس سے داخل نہیں ہوئے تھے کہ ان کو دنیا کے اوپر جو ہے حکومت کرنا تھی، وہ اس لیے داخل ہوئے تھے کہ اسپین کی موجودہ حکومت جو وہاں تھی وہ بہت زیادہ ظلم کر چکی تھی اپنے باشندوں پر، وہ باشندے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتے تھے ظلم سے، مسلمانوں سے مدد طلب کی گئی، مسلمانوں نے مدد دی اور اسپین کے اندر مسلمان داخل، اور قوم بیش تقریباً جو ہے 900 سال مسلمانوں نے 700 سے 900 سال تک انہوں نے آواز دی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو مدد کے لیے ریڈی تھے، انصاف کے لیے وہ جو ریڈی تھے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، ہم انصاف کے طلبگار ہیں لوگوں سے، اور ہم مدد کے مستحق ہے کہ کوئی ہماری مدد کرتے ہے نہیں ہے یار۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا کہ مسلمان فوجیں جو آذربائیجان کا جو علاقہ ہے، ٹھیک، اس علاقے میں پہنچی، وہاں ہوا یہ کہ ایک جنگ کے اندر ایک گرجا کو نقصان ہو گیا، ایک چرچ کو نقصان ہو گیا۔ وہ چرچ کا پادری وہاں سے نکلا آذربائیجان سے، اور علی بن ابی طالب کی حکومت تھی، وہاں پہنچا اور جا کر ایک کیس دائر کیا مسلمانوں کے جو سپہ سالار کے اوپر، ایک کیس ڈالا اس نے کہ اس شخص نے ہمارے چرچ پہ جو اٹیک کیا۔ وہ کیس کی سنوائی ہوئی، سنوائی ہونے کے بعد مسلمان جنرل خطا کار پایا گیا، معلوم ہوتے اس نے اٹیک کیا تھا چرچ کے، نون تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس کو جو ہے چرچ کو ایک مقام بنا لیا تھا اپنی غلط اس کا، اور وہ اس میں چھپ رہے تھے، لہٰذا مجبور تھے۔ پھر بھی علی بن ابی طالب نے کہا لیکن عبادت گاہوں پر حملہ کرنا یہ تو سنت طریقہ نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کہا یہ تو لیکن درست نہیں تھا، تم انتظار کرتے یا تو معاہدہ کرتے ان سے، لیکن یہ درست نہیں تھا۔ اور وہ عیسائی کیس جیت کر اپنے وطن واپس جاتا ہے، اور مسلمان حکومت اس کو چرچ واپس بنا کر دیتی۔ لوگوں کو پتا تھا کہ مسلمان انصاف کرنے والے ہیں، لہٰذا وہ ان کے دروازے پہ دستک دینے آتے ہیں۔ دنیا کو پتا تھا۔ آج ہم نے کن کو جو ہے انصاف کرنے والا بنا دیا دنیا میں، ہے نا، جو دنیا میں انصاف کرتے گھوم رہے ہیں، لوگوں کو آزادی کے نام پر ان کو پھر ایک نئی جو ہے غلامی کے اندر ڈال رہے ہیں، ہے نا، نئی غلامی دے رہے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں وہ آزادی، لبریشن، آزادی دے رہے ہیں ہم دنیا کو، انصاف دے رہے ہیں دنیا کو، جبکہ وہ خود اپنے نفس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے نا۔ تو مسلمان آپس میں جو ہے ایک دوسرے کا تعاون کرے، مدد کرے، اور یہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، چھوٹے بنیاد سے لے کر بڑی بنیادوں تک، فرد کے اعتبار سے، ملک اور حکومتوں کے اعتبار سے ایک دوسرے کا تعاون کرے۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔ آج جو ہے امت مسلمہ ایک امت کے نام پر نہیں، امت مسلمہ جو ہے امت کے نام پر نہیں، امت مسلمہ مختلف جو ہے نیشنلٹیز جس کو ہم کہتے ہیں، مختلف جو ہے ممالک کے اندر آج تقسیم ہوئی کہ اگر فلاں ملک میں یہ ہو رہا حکمری ہے لیکن وہ میرا پڑوسی ملک ہے، لیکن وہ میرا بھائی ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارے علاقے میں تو وہ نہیں آتا ہے نا۔ تو آج امت کی ہم شکل بھول چکے، امت کی شکل ہم بھول چکے، یاد رکھیں اس بات کو، آپ یاد رکھیں امت۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ سے ایک سوال کیا گیا تھا فلسطین کے مسئلے کے تعلق سے، بڑا پیارا جواب دیا تھا آپ نے، کہا تھا کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، جب تک کہ امت مسلمہ اس کو امت کے طور پہ حل نہیں کرتی، جب تک ملکوں کی ہم اس پہ طے کریں گے تو یہ مسئلہ زندگی بھر چلتا ہے۔ ایک امت کے نام پہ اس کو طے کرنا، ہر چیز، ہر مسئلہ امت کے نام پر۔ ملکوں کے نام پر تو فری ہوں گا، بھائی وہ میری بارڈر سے ادھر ہے تو میرا سے تعلق نہیں، وہ میری بارڈر سے ادھر ہو گیا میرا تعلق۔ امت کے نام ہر اس میں، چھوٹے مسئلے سے لے کے میں کہہ رہا ہوں بڑے تک، تعاون اور مدد کرے، یہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، اس معاملے میں کریں۔ اسی طرح جو ہے آخری نکات جو ہے جو آج میں رکھوں گا کہ مسلمان کے جو حقوق ہوتے ہیں اس میں سے ایک ہے، جب اللہ کے نام سے کوئی پناہ طلب کرے تو اس کو ضرور پناہ دے۔ جب اللہ کے نام سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے ضرور پناہ دے، ہے نا۔ چھوٹے سے اوپر تک آپ جائے، آج کیا حال ہے کہ کچھ مسلمان اپنے علاقوں سے جہاں انہیں زندگی یا جینے کا حق نہیں دیا جا رہا، کشتیوں میں سوار ہو کر نکلتے ہیں، مسلم ممالک کے ساحلوں پر جا کر کشتیاں ٹکرا کر مر رہے ہیں، لیکن ایک مسلم ملک ان کو لینے کے لیے تیار نہیں کہ ہمارے زمین پہ تم، ہے نا، وہ مدد مانگ رہے ہیں، وہ پریشان حال ہے، اپنے ملکوں سے نکالے گئے، وہی نیشنلٹی کا مسئلہ ہے نا۔ یہاں آئے تو پھر اب کون کاروائی کرے گا؟ امت کا ایک جذبہ جا چکا ہے، نیشنلٹی کا معاملہ ہے ساری چیز۔ تو یہاں جو ہے اگر وہ مدد طلب کرتا ہے، حفاظت آپ سے طلب کرتا ہے، امن آپ سے مانگتا ہے، آپ اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اس کو ضرور حفاظت کریں، ضرور امن دے، ضرور پناہ دے اگر وہ پناہ کیا، لیکن ظالم اور جابر کو نہیں ہے،
حقدار کو. نہیں تو پتہ چلا آپ نے چور اچکور گنڈوں اور موالیوں کو جو دینا جو نہیں بولے پناہ دینا ہے مانگ رہا ہے دے دو, نہیں, لیکن وہ حقدار ہے, وہ حق پر ہے, اسے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. میں جو کچھ کر سکتا ہوں, اگر وہ پناہ مانگتا ہے اللہ کے لیے مجھ سے, میں پناہ دوں گا. اللہ کے لیے اگر آتا ہے میری سلطنت, میرے ملک, میرے علاقے میں, اور اگر وہ میرا بھائی ہے تو میں اس کو پناہ. لوگوں کو آپ دیکھیے قومیت کے نام پر آج کیا کچھ نہیں کرتے. امت مسلمہ ایک قوم ہے, یاد رکھیے, اس میں قومیت کچھ بھی نہیں ہے, الگ الگ الگ, میں یہ خاندان, میں وہ خاندان, میں بس کچھ بھی نہیں. امت جب مسلمان ہے تو ایک قومیت ہے, ایک ہے ان کی پوری, ان کا ایک قومیت ہے. تو ظاہر سی بات ہے اب کوئی چیز ہی نہیں رہی کہ ہم فلاں, ہاں فلاں علاقے کا وہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کی قومیت وہ مسلمان ہے, امت کا حصہ ہے. اس چیز کو تو اگر کوئی پناہ مانگے اس کو ضرور جو ہے ہم پناہ دیں, لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ حق پر ہو. تو یہ چند حقوق تھے, میں سمجھتا ہوں میں نے تقریباً کم و بیش 20 سے 25 کے قریب جو آپ کے سامنے کچھ حقوق رکھے. ہم کوشش کریں ان حقوق کو ہم اپنے طرف سے دیں. اب یہ مت سوچیں کہ دوسرے کیا دیتے ہیں, میں ان حقوق کو لوگوں کو دینے کی کوشش کروں گا, چاہے دنیا میرا حق دے یا نہ دے, میری نفس سے جو ہے کوئی مسلمان کا حق مارا نہ جائے. اور اگر انشاءاللہ اگر ہم سب یہ سوچ لیں گے نا تو انشاءاللہ ایک ایسا سماج بنے گا, ایسا سماج بنے گا جس سماج کے اندر جو ہے سب حق دے رہے ہیں. کوئی نہیں بول رہا میرا نہیں دیا گا, ہر کوئی صرف دینے کے لیے پڑا ہے. میں تم مجھے گالی دے تو میں نہیں دوں گا, میں حق دیتا رہوں گا تمہارا کہ تمہیں گالی نہیں دینا ہے مجھے, سمجھ رہے. تو ایک ایسا معاشرہ کریٹ ہوگا آٹومیٹیکلی, جو معاشرہ انشاءاللہ حق پر, انصاف پر, عدل پر, امن پر ہوں گا. ورنہ آج ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے کہ بہت سارے مسلمان خود اپنے علاقوں سے گزرنا پسند نہیں کرتے, اس لیے کہ انہیں ڈر ہے کہ میرے ساتھ کوئی خاتون ہو تو کوئی اس کو چھیڑ نہ دے, ڈر ہے. تو ایک ایسا معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے جب مسلمان اپنے حقوق, دوسروں کے حقوق جو ہم پر عائد ہیں ان حقوق کو دیتے ہوں. سب اگر یہ سوچنے لگے تو ایک بہت ہی پیارا اور امن امان والا ایک معاشرہ بنے گا, جو معاشرہ مثال ہوگا دنیا کے لیے کہ انسان اس کو دیکھے اور ویسے اپنے معاشرے کو بنانے کی کوشش کرے جیسا صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے اور مختلف زمانوں میں مسلمانوں نے اللہ کی کتاب, اس کے رسول کی سنت پہ عمل کر کے کیا. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں, اس پر عمل کریں. میں اپنی بات کو آخر میں ختم کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنائیں گے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے کتاب و سنت کا سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا آسان کریں. ہم تمام کے لیے جو حقوق اللہ تو نے ہم پر دی, ہم تمام کو توفیق دے, صلاحیت دے کہ حقوق کو ہم ادا کر سکیں. جب تک ہم زندہ رکھیں ایمان اور اسلام پر زندہ رکھیں, جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.